وہ دونوں خوشی سے ڈگمگاتے ہوئے میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ ایک نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ ہمارے دیرینہ خواب پورے کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہم برسوں سے سوچ رہے تھے کہ ہمارا ایک وسیع کاروبار ہو اور ایک وسیع علاقہ، ہماری آبادی وہاں ہو۔ آپ کی سرپرستی میں ہم یقیناً سب کچھ پا لیں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی۔ وہ ڈاکٹر اور پروفیسر کو آواز دے رہی تھی، فلورا، انکل ہم سب پریشان ہیں، اگر آپ بخیریت ہیں تو دروازہ کھول دیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم بخیریت ہیں، ہمارا اجنبی دوست رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے۔ جوانوں سے کہو محاصرہ چھوڑ دیں اور آرام سے بیٹھیں۔ پروفیسر نے مجھ سے کہا، جناب یہ لڑکی جو بھی بول رہی تھی، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو جانتی ہے اور آپ سے مل چکی ہے۔ ویسے تو اب مجھے دنیا جان رہی تھی، مگر دیار غیر میں کوئی ایسی لڑکی بھی تھی جو مجھ سے مل چکی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے، کیا نام ہے؟ وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ جاپانی لڑکی ہے، اس کا نام وومیکو ہے۔ کسی نے اپنی دانست میں اسے ہلاک کر کے گٹر میں پھینک دیا تھا۔ یہ تقریباً 2 برس پہلے کی بات ہے، ہم اسے گٹر سے نکال کر لے آئے۔ 2 برس میں ایسے 2 واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آج بھی کوئی قاتل ایک شخص کو مار کر گٹر میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ وومیکو کی طرح وہ شخص بھی زندہ ہے اور ہم اس کا علاج کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم لوگ اس زخمی شخص کے سرپرستوں سے بڑی رقم وصول کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نام مائک ہے اور میں اس کا سرپرست ہوں۔ او گاڈ، آپ اسی زخمی شخص کے ذریعے ہمارے دماغوں تک پہنچے تھے۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ بخیریت ہے، صبح تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ مجھے اطمینان ہے۔ تم اس لڑکی وومیکو کے بارے میں بتاؤ۔ چلو ایسا کرو، تم اسے کسی بہانے مخاطب کرو۔ پہلے میں نے اس کی آواز اور لہجے پر توجہ نہیں دی تھی، اب اس کے دماغ سے خود ہی پوچھ لوں گا۔ اس نے وومیکو کو مخاطب کیا، بیٹی کیا تم موجود ہو؟ میں فادر دروازے سے کان لگا کر سن رہی ہوں۔ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر اس اجنبی کی آواز یوں لگ رہی ہے جیسے میں فرحات کو سن رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے میری سوچ کے مطابق کہا، وومیکو، فرسٹ کلاس کافی بنا کر لاؤ، شاید یہ اجنبی تم سے ملنا پسند کرے۔ اب میں سامعین کو بھی ماضی کے اس دور میں لے چلوں جب میں جاپان میں تھا۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ میں ایک بار جاپان میں ایک ایسے مکان کے کمرے میں قید کیا گیا تھا جس کے فرش پر گریس کی چکنائی تھی۔ ایسی چکنائی کو توازن قائم نہ رکھنے سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ ایسی جگہ دشمن سکیٹنگ کے پہیے پاؤں میں پہن کر اور ننگی تلواریں لے کر قتل کرنے آئے تھے۔ وہ گریس کا چکنائی والا مکان وہاں کی ایک حسین گیشا مس بٹر فلائی کا تھا۔ جو لوگ ننگی تلواریں لے کر قتل کرنے آئے تھے ان میں ایک مرد اور 3 دوشیزائیں تھیں۔ ایک دوشیزہ کا نام سومیکو تھا۔ زندگی کے اس آزمائشی موڑ پر سومیکو نے میرا ساتھ دیا تھا، میرے لیے قید و بند کی تکالیف برداشت کی تھیں۔ اس کے برعکس مس بٹر فلائی یوگا میں مہارت رکھتی تھی، تقریباً 20 منٹ تک سانس روک لیتی تھی۔ سپر ماسٹر کی یوگا آرمی میں ایک اہم رول ادا کر رہی تھی۔ وہ اور ماسٹر ین فان ان دنوں مجھے سپر ماسٹر کا دوست بنانے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسے ہی وقت پتہ چلا کہ جاپان کے ایک سینٹرل جیل میں فرحاد علی تیمور کو گولی مار دی گئی ہے۔ میرے مقتول ہونے کے ثبوت کے طور پر ایک دستاویزی فلم بھی سپر ماسٹر تک پہنچ گئی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد سومیکو اور مس بٹر فلائی کے ذکر کا باب میری داستان میں گم ہو گیا تھا۔ بند کمرے میں ڈاکٹر اور پروفیسر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس لڑکی کی سوچ پڑھ رہا تھا جو ہمارے لیے کافی تیار کرنے گئی تھی۔ وہ سپر ماسٹر کے یوگا آرمی کی بے حد خطرناک حسینہ مس بٹر فلائی تھی۔ یہ بات حیران کن تھی کہ سپر ماسٹر کی تنظیم میں اہمیت رکھنے والی وہاں گٹر پیپلز کی تنظیم میں موجود تھی، مگر یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ وہ سچ مچ سپر ماسٹر سے بدظن ہو کر وہاں پہنچی تھی۔ ان دنوں جو سپر ماسٹر تھا وہ مصلحت اندیش نہیں تھا، اپنے ماتحتوں کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بٹر فلائی مجھے سپر ماسٹر کا دوست بنانے میں ناکام ہوئی تو سب سے پہلے اس کے ساتھی ماسٹر ین فان کو گولی مار دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جب فرحات مر چکا ہے تو تم دونوں بھی مر جاؤ، لیکن بٹر فلائی فرار ہو کر بینکاک پہنچ گئی۔ کچھ روز تک چھپتی پھرتی رہی، پھر ایک دن اچانک کسی نے اس پر حملہ کیا۔ یقیناً وہ سپر ماسٹر کا اہلِ کار ہوگا۔ اس نے بٹر فلائی کو بری طرح زخمی کر کے گٹر میں پھینک دیا۔ شاید اس نے بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اس کے نصیب میں زندگی تھی، اس لیے وہ ڈاکٹر اور پروفیسر کی پناہ میں آ گئی۔ اب وہ شاذ نادر ہی باہر نکلتی تھی، اس مکان کی 4 دیواری میں رہ کر گٹر پیپلز کی آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب سنبھالے ہوئے تھی۔ ڈر تھا کہ سپر ماسٹر کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ زخموں سے چور ہو کر گٹر میں گرنے کے بعد وہ کمزور ہو گئی تھی، سانس روکنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ صحت مند ہونے کے بعد بھی اس نے یوگا کی مشقوں کو دوبارہ شروع نہیں کیا، بس اس پریشانی میں مبتلا رہی کہ دشمن اسے ہلاک کرنے کے لیے اس پناہ گاہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اور اب پھر اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ بریف کیس میں ہزاروں ڈالر لے کر آنے والا اجنبی سپر ماسٹر کا اہلکار ہو سکتا ہے۔
کوئی قاتل اتنی بڑی رقم کا چارہ ڈال کر اس پناہ گاہ میں اس کی شہ تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتی تھی مگر موت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا پریشانی کی حالت میں اپنے تحفظ کی تدبیر کر رہی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ وہ کس قدر حسین تھی، اس کی مہروتی انگلیاں بھی ایسی خوبصورت تھیں کہ سینے پر رکھ لو تو دل گرما جائے۔ وہ کافی تیار کرنے کے بعد اپنی خوبصورت انگلی کے بڑے ہوئے ناخن میں زہریلا سفوف جما کر رکھنے لگی۔ اگر میں دشمن ثابت ہوتا تو وہ میری پیالی میں چینی حل کرنے کے دوران وہ زہریلی انگلی کافی میں ڈبو دیتی۔ میں مسکرانے لگا۔ اپنی زندگی کے لیے لڑنے اور ذہانت کا ثبوت دینے والی لڑکیاں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ وہ کافی کی ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہمارے لیے کافی آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، صرف اس لڑکی کو اندر آنا چاہیے۔ وہ دروازہ کھولنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اچانک مجھے دیکھے اور اس کے ہاتھوں سے کافی کی ٹرے چھوٹ جائے۔ بٹر فلائی نے کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے دیکھا۔ میری صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن چیخ رہا تھا کہ سامنے دشمن ہے، اس لیے منہ پھیر کر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً ہی ٹرے کو میز پر رکھ کر میرے حصے کی کافی میں زہر ملانا چاہتی تھی۔ اس نے ٹرے کو رکھا۔ میں نے کہا کسی کی پیالی میں انگلی ڈبونا گندی عادت ہے۔ اس کا چونک جانا یقینی تھا کیونکہ اس نے صرف سوچا تھا، ابھی انگلی ڈبوئی نہیں تھی اور میں انکشاف کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، میں بھی اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اسے یقین تھا کہ سامنے میں ہوں۔ اسے شبہ تھا کہ سامنے کوئی بہروپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بہروپیہ نہیں جان سکتا، صرف فرحات ہی تمہارے زہریلے ناخن کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی مجھے دیکھتی ہوئی میرے بالکل قریب آ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو ٹٹولا، میری گردن پر ہاتھ لے گئی کہ شاید ماسک کا جوڑ محسوس ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ پھر جیسے ہی اسے اطمینان ہوا وہ چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ڈوبتے ڈوبتے اگر زندگی مل جائے تو خوشی سے چیخ مار کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، یہ وہی تھی جو سوچ کے ذریعے بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ فوراً ہی سانس روک کر میری سوچ کی لہروں کو بھگا دیتی تھی۔ وہ رسونتی کی طرح نایاب اور چھوتی تھی۔ میں اس کے خیالی بدن کو چھو سکتا تھا مگر اسے چھونا محال تھا۔ آج وہ خود ہی مجھ سے لپٹ گئی تھی، میرے وجود سے لگی، جگہ جگہ سے دھڑک رہی تھی۔ جو نایاب ہو اور دستیاب ہو جائے تو جی چاہتا ہے دستیاب ہوتی چلی جائے۔ اس لیے میں نے تھوڑی دیر اسے اس حالت میں رونے دیا، پھر اسے تھپکتے ہوئے کہا تمہارے آنسو میری کافی ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ وہ لگ ہوئی۔ میں رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ اچھی چیز کو کسی نہ کسی بہانے چھونے کا دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو تم بڑی شہزور تھی۔ شہزور کی آنکھ میں آنسو عجیب لگتے ہیں۔ وہ پیالی اٹھا کر میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی کوئی تنہا شہزور نہیں ہوتا، تمہارے پیچھے خیال ہانی کا لشکر ہے، میرے پیچھے سپر ماسٹر کی فوج تھی۔ آج میں نہتی ہوں، ہم اور تم ذہانت اور دلیری سے جی سکتے ہیں مگر حفاظتی فوج یا ٹیلیپیتھی کے بغیر اندیکھے دشمنوں کے وار سے نہیں بچ سکتے۔ درست کہتی ہو۔ میں نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ معلوم ہوتا ہے تو میری سوچ کے ذریعے میرے حالات جان چکے ہو، اس لیے یہ بات تسلیم کر رہے ہو۔ ہاں، سپر ماسٹر تمہیں سزائے موت دینا چاہتا تھا۔ اب تک تم اپنی ذہانت اور قوت ارادی سے محفوظ ہو۔ ابھی میری جگہ کوئی دشمن ہوتا تو تمہارے زہریلے وار سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ بٹر فلائی نے مسکرا کر کہا اس طویل روپوشی کے دوران میں نے سوتے جاگتے تمہیں یاد کیا ہے۔ میں دعا مانگتی تھی کہ ایک بار تمہارا سہارا مل جائے تو میں اس دشمن تنظیم کی کئی شاخوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے مسکرا کر کہا تمہیں سپر ماسٹر پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتا۔ واہ واہ، کیا دانشمندی کی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر اور پروفیسر میری تعریفیں کرنے لگے۔ میں نے کہا بٹر فلائی تمہارا خیال ہے کہ تم جاپان میں سپر ماسٹر کے بہت سے اڈوں کو جانتی اور انہیں میری مدد سے تباہ کر سکتی ہو، مگر وہ لوگ احمق نہیں ہیں۔ اب تک تمام اڈے بدل گئے ہوں گے۔ پھر یہ کہ میں خیال ہانی کے ذریعے کتنے ہی ماسٹروں کو ٹریپ کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا کیونکہ کوئی خاص نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں ایک ماسٹر کو ہلاک کروں گا، اس کی جگہ دوسرا ماسٹر آ جائے گا۔ ہماری جنگ اتنی سی ہے کہ سپر ماسٹر مجھے پھانسنا چاہتا ہے اور میں سپر ماسٹر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس تنظیم کے مرکزی مقام تک پہنچ کر ان کا طریقہ کار اور دوسری اہم معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، مایوس ہو کر بولی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سپر ماسٹر سے انتقام نہیں لے سکوں گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا میں اور سپر ماسٹر ایک دوسرے سے انتقام لیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو، ادھر اس کا سکون برباد ہے اور ادھر میں دوڑتی بھاگتی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم دونوں کو قرار نہیں ہے، لہٰذا تم اپنا سکون برباد نہ کرو۔ یہ سوچ کر صبر کرو کہ میں تمہارے دشمن کے لیے عذاب بنا ہوا ہوں۔ میں یہ روپوشی کی زندگی گزارتے گزارتے بیزار ہو گئی ہوں۔ تم بوقت ضرورت میک اپ میں باہر جا سکتی ہو۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ روپوشی تو ساری زندگی رہے گی۔ مجبوری ہے میک اپ میں رہ کر کسی پلاسٹک سرجری کے ماہر سے رابطہ قائم کرو۔ سرجری کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، بلکہ اس دوران تمہیں اس قابل بنا دوں گا کہ تم اپنے بینک بیلنس کی مدد سے اپنے چہرے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرا لو گی۔ وہ خوش ہو گئی۔
میرے پاس آ کر اس نے اپنی گداز باہیں میری گردن میں ڈال دی، پنجوں کے بل اٹھ کر میرے قد تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے چومنا چاہتی تھی۔ جاپانی قد پیار کے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ وہاں سر عام بوسہ لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے میں اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے آیا۔ ڈاکٹر اور پروفیسر مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بٹر فلائی کو پھر سے فرش پر کھڑا کر دیا۔ وہ بولی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو گی تو دشمن پلک چپکتے ہی تمہیں پہچان لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا، لیکن تمہیں گٹر پیپلز کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ تم جو کہو گے وہی کروں گی، بس تمہاری توجہ چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر پروفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسے سرمایہ داروں کی فہرست چاہیے جو عیاش ہوں۔ ہمیں بٹر فلائی کے ذریعے ان کی تجوری خالی کرنی چاہیے۔ وہ دونوں کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے اور سوچ سوچ کر سرمایہ داروں کے نام لکھنے لگے۔ میں نے بٹر فلائی سے کہا، مجھے اس زخمی کے پاس لے چلو جو یہاں کسی کمرے میں ہے۔ میں یہاں اور کسی کا سامنا نہیں کروں گا۔ وہ بولی، وہ زخمی یہ 7 والے کمرے میں ہے، دروازہ بھی تمہارے سامنے ہے، تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ بٹر فلائی میری ہدایت کے مطابق پہلے اس کمرے میں گئی تاکہ وہاں کوئی شخص ہو تو اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اطمینان ہونے کے بعد وہاں گیا۔ مائک بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آواز دی، مسٹر مائک کیسے ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے فرحات نظر آ رہا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا، نہیں یہ فرحات نہیں ہو سکتا، میں موت کے منہ سے نکل آیا ہوں، مگر میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ چونکہ میں فرحات کے کارناموں سے متاثر ہوں، اس لیے اسی کا روپ سامنے ہے۔ یہ سوچتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے کہا، وہی جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو۔ تمہارا دماغ کمزور نہیں ہے، میں فرحات ہوں، اور میں نے شرلک کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ تم زندہ ہو۔ مگر آپ تو ملایا میں تھے، اخبارات یہی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اخبارات اپنی ناقص معلومات کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، ویسے میرے وجود پر تمہارا یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنی خیریت سناؤ، کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے ہو؟ میں آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گیا ہوں، آپ میرے آئیڈیل ہیرو ہیں، بشرطے کہ یہ آپ ہی ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس وقت میں تمہارے دماغ میں بیٹھ کر تمہارے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں محسوس کر رہا ہوں۔ تم سونا چاہتے ہو مگر سو نہیں سکتے، ایسی حالت میں زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں وہ تمہیں کوئی خواب آور دوا دے دے گا۔ میں جانے لگا۔ اس نے کہا، سنیے، اگر آپ ہی فرحات ہے تو بعد میں مجھے یوں لگے گا جیسے آپ خواب میں آ کر چلے گئے ہیں۔ اطمینان رکھو، میں پھر تم سے ملوں گا۔ میں بٹر فلائی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر میرے کہنے پر مائک کو خواب آور دوا کھلانے چلا گیا۔ پروفیسر نے کہا، مسٹر فرحات، ہم جتنے سرمایہ داروں کو جانتے ہیں یہ ان کی فہرست ہے۔ بٹر فلائی میرے ساتھ وہ فہرست پڑھنے لگی۔ پھر اس نے ایک نام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس دولت مند کو جانتی ہوں۔ میں ایک شام خود کو میک اپ میں چھپا کر اس کے پاس گئی تھی۔ گٹر پیپلز کے لیے امداد مانگ رہی تھی۔ یہ مجھے ایک رات گزارنے کی قیمت دینا چاہتا تھا۔ میں تھوک کر چلی آئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل تم اسی میک اپ میں پھر اس کے پاس جاؤ۔ یہ تاثر دو کہ تم ضرورت سے مجبور ہو کر رات گزارنے آئی ہو۔ میں تمہارے دماغ میں موجود رہوں گا۔ اس کے بعد ہر روز ایک نئے شکار سے کھیلا جائے گا۔ رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، اب میں جاؤں گا، میرے گزرنے کے راستے سے ہٹ جائیں۔ ڈاکٹر مائک کے پاس آ گیا تھا۔ پروفیسر تھوڑی دیر میں راستہ صاف کر کے واپس آیا تو میں دونوں سے مسافہ کرنے کے بعد بٹر فلائی کے ساتھ باہر اپنی کار میں آیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ میں نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ میری گرفت میں مر جانا چاہتی تھی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب جانے لگا تو وہ پھر گلے کا ہار بن گئی۔ اپنے رس بھرے لبوں کی سرگوشیوں سے میرے کان کو گدگداتے ہوئے بولی، فرحات، میں اب تک تمہارے لیے ایک کورا کاغذ ہوں، کیا اپنا نام نہیں لکھو گے؟ میں نے کہا، تم بے حسین ہو۔ میں جاپان میں اپنا نام لکھنا چاہتا تھا مگر وہاں تمہارا غرور تھا، یہاں میری مجبوری ہے۔ آج رات میں بہت مصروف ہوں۔ حالات نے اجازت دی تو کل میں تمہیں مائک کے روپ میں ملوں گا۔ میں اسے تسلیاں دے کر اسے رخصت ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک ہوتی ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے اور آدمی کھا نہیں سکتا۔ میں کار آگے بڑھا کر تھوڑی دور تک گیا۔ راستے اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہوئے تھے۔ ارادہ تھا کہ رہنمائی کے لیے شرلک کو مخاطب کروں۔ اسی وقت رسونتی نے مجھے مخاطب کیا۔ طنزیہ لہجے میں پوچھا، میرے بگلا بھگت جاپانی گڑیا سے کھیل کر آ گئے؟ میں نے کار کی رفتار کو سست کرتے ہوئے کہا، تانے نہ دو، تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں اسے ٹال کر آیا ہوں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے اور تمہاری نیت کو بھی پڑھ چکی ہوں کہ کل تم اس سے ملنے کا وقت ضرور نکالو گے۔ میں نے جھینپ کر کہا، بڑی مشکل ہے، تم نیت کو سمجھ لیتی ہو۔ فرحات، تم ایسے کیوں، انسان کیوں نہیں بنتے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی بھی حسن شباب کے آگے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ حسین لڑکیاں خود ہی دعوت دیتی ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تم تالی بجانے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا انسان فطری تقاضوں سے مجبور نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا، سونیا اور رومانا کی زندگی میں تم سے بھی زیادہ گلفام آتے جاتے رہتے ہیں، کیا وہ فطری تقاضوں سے مجبور نہیں ہو سکتی؟ کیا عورتوں کے سینے میں بہکنے والا دل نہیں ہوتا؟ عورتیں بھی بہکتی ہیں۔ میں سونیا اور رومانا جیسی عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ سونیا ذرا دیر کے لیے بائنک مین کی طرف مائل ہوئی تو تم پریشان ہو گئے۔ کیا تمہاری وجہ سے سونیا کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں
تمہیں ان کا احساس نہیں ہے؟ مجھے احساس ہے، میں سمجھتا ہوں، اس کے باوجود بھی بہک جاتا ہوں، شاید اس لیے کہ مرد زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں مگر برداشت کرنا جانتی ہیں۔ مرد خود کو فولادی ارادوں کا مالک کہتا ہے، پھر وہ فولاد پگھل کیوں جاتا ہے؟ میں نے تھک ہار کر کہا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد بے لگام ہوتا ہے، بیچاری عورت حتی المکان کوشش کرتی ہے کہ اس کا آدمی اس کا رہے، لیکن اس کی لا علمی میں وہ آدمی کیا گل کھلاتا رہتا ہے وہ نہیں جان سکتی۔ ہاں، اب تم اپنی مکاریوں کو تسلیم کر رہی ہو، افسوس کہ تسلیم کرنے کے باوجود تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے۔ ہر ایک کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بھی تو سمجھو کہ کسی گناہ گار کو شرم آتی تو وہ گناہ کے راستے پر کبھی نہ چلتا۔ ایسے کسی گناہ گار کو تمہارے جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہی قابو کر سکتی ہے۔ وہ ذرا چپ رہی، میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئی؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، تم ٹیلی پیتھی کے سہارے سونیا کو دھوکہ دیتے ہو، مجھے نہیں دے سکتے۔ صرف میں ہی خیال بانی کے ذریعے تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال سکتی ہوں، اس لیے ایسے موقع پر تمہیں ٹوک دیتی ہوں۔ تمہارے ٹوکنے سے بات نہیں بنے گی، ہمارے درمیان ایک دوسرے کو ٹوکنے والا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ پھر چپ رہی، شاید جھجک رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، یاد ہے چند گھنٹے پہلے تم نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ ہاں یاد ہے، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں پانے کے بعد پھر کسی کی آرزو نہیں کروں گا، مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میرے دماغ سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر فیصلہ کن انداز میں بولنے لگی، فرحات، میں جانتی ہوں کہ میرے لاکھ چھپانے کے باوجود تم میری چاہت کو سمجھتے ہو، مگر تمہیں اس چاہت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں چاہت سے بھی آگے بڑھ کر تمہاری پوجا کرتی ہوں، لیکن جب یہ دیکھتی ہوں کہ تم گندی خواہشات کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہو تو میری پوجا اور عقیدت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں تمہیں اپنا دیوتا کہنا چاہتی ہوں، مگر ایک ناپاک آدمی دیوتا نہیں بن سکتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ میرے کردار پر بے لاگ تبصرہ کر رہی تھی، سچی اور کھری بات کہہ رہی تھی۔ بے شک میں انسان ہوں، مگر انسان نما فرشتہ نہیں ہوں۔ جو لوگ خواہشات کی دلدل میں فرشتہ بن کر رہنے کی جدوجہد نہیں کرتے وہ عام انسانوں کی طرح مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے نام سے زندہ نہیں رہتے، اور اپنی زندگی میں رسونتی جیسی مہذب اور بااصول حسینہ کے دل پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس گھڑی میرے اعمال کا حساب ہو رہا تھا۔ رسونتی کہہ رہی تھی، میرا دل ایک ضدی بچے کی طرح صرف تمہارے لیے مچلتا ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھ لیتی اور ہمیشہ کے لیے تم سے منہ موڑ لیتی۔ میری اس طویل عرصہ کی خاموشی اسی وجہ سے تھی کہ میں تم سے دور بھاگنے کی کوششوں میں مصروف تھی، مگر میں نفرت سے کہوں تم ایک ایسے مرض کی طرح لگ گئے جسے مرنے کے بعد ہی پیچھا چھوٹتا ہے، اور محبت سے کہوں تو تم میری ایسی عبادت ہو کہ میں سانس چھوڑ سکتی ہوں، تمہاری عبادت نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آواز بھرا گئی، میں نے سسکیوں کی آواز سنی۔ وہ آواز فوراً ہی ختم ہو گئی، یعنی وہ جلدی سے میرے دماغ سے نکل گئی تھی تاکہ سسکیوں کو روک سکے، آنسو کو پونچھ سکے۔ اس وقت میں ایسا نادم ہو رہا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں بعد میری سوچ نے اس کی جانب پرواز کی۔ خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے دماغ کا دروازہ بند رکھے گی، مگر اب وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا۔ میں نے بڑی محبت اور نرمی سے پکارا، رسونتی۔ وہ آنسو پونچھ رہی تھی، اپنے اندر سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ میں نے کہا، رسونتی، میں نے تمہارا دل دکھایا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شرمندگی کا اظہار کیسے کروں۔ وہ بولی، اگر یہ آخری شرمندگی ہے تو میں خود کو بھاگیوان خوش نصیب سمجھوں گی۔ میں کیا بتاؤں فرحات، تمہیں صرف اپنا بنانے کے لیے میں نے سونیا اور رومانہ کو راستے سے ہٹانا چاہا، مگر میرے اندر کی عورت نے سمجھایا کہ وہ دونوں عورتیں بھی میری طرح دل سے مجبور ہیں۔ میں نے بارہا آزمایا کہ تم ہی کسی طرح ان دونوں کو چھوڑ سکو، مگر تم بھی ہرجائی ہونے کے باوجود ان دونوں سے وفاداری کا ثبوت دیتے رہے۔ اس وفاداری نے بھی مجھے متاثر کیا۔ اگر تم کسی موڑ پر انہیں میری خاطر چھوڑ دیتے تو کبھی کسی دوسری کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے تم کسی پہلو سے تو مجھے اچھا سمجھتی ہو۔ اب یہ برائی بھی نہیں رہے گی۔ آج تم نے پہلی بار اپنی زبان سے پیار کا تحفہ دیا ہے، میں بھی پہلی بار تمہیں وچن یعنی کہ وعدہ دے رہا ہوں کہ میں محبت کی پاکیزگی کو اسی طرح برقرار رکھوں گا تاکہ تم مجھے دیوتا کہنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اب کسی حسینہ کے لیے میرے اندر گندی خواہش پیدا نہیں ہوگی، اگر ہو تو مجھے ٹوک دینا، اب تو ٹوکنے کا رشتہ طے پا گیا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم محض میری محبت کو دل میں چھپائے رکھنے کے لیے اپنے دماغ کا دروازہ میرے لیے بند کر دیتی تھی، اب تو یہ دروازہ کھلا رہے گا نا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اچانک میں نے کار کو روکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، ارے میں تم سے باتیں کرنے کی دھن میں پتہ نہیں کہاں چلا آیا ہوں۔ رسونتی نے پوچھا، کیا ہوا، راستہ بھٹک گئے ہو؟ ہاں بھٹک گیا ہوں، مگر شعلہ کے ذریعے منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا، تم سے باتیں کرنے کی دھن میں بھی بھول گئی کہ تمہارے دماغ میں کیوں آئی تھی۔ وہاں بائنک مین اور آقا سبحانی میں ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اچھا کیسے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، سونیا اور جمی ایک ٹیکسی میں کراچی شہر کی سیر کر رہے تھے۔ کسی ویران علاقے میں آقا سبحانی کی گاڑی نے سامنے سے آ کر راستہ روک لیا۔ پہلے تو ان کے درمیان سوال و جواب ہوتے رہے۔ میں جمی عرف بائنک مین کے دماغ میں رہ کر سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ایک منٹ رسونتی، میں ایک بار جمی کے دماغ میں پہنچا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں پرائی سوچ موجود ہے، وہ تمہیں بھی یقیناً محسوس کرتا ہوگا۔ نہیں، جمی یوگا میں طفل مکتب ہے، جب میں سانس روکتی ہوں تو میری سوچ کی غیر مرئی لہروں کو وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے لڑنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ دونوں پاگل ہاتھیوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے۔
دونوں ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انہیں مسلسل لڑتے دیکھ کر میں بیزار ہو گئی۔ آخری وقت جمی کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر اچانک سلومی نے فائر کر دیا۔ ریوالور کی گولی جمی کے شانے پر لگی، دوسری گولی اس کی ران میں پیوست ہو گئی۔ تیسرے فائر سے پہلے ہی سونیا نے پتھر کھینچ کر مارا۔ سلومی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سونیا نے اس کے ریوالور پر قبضہ کرتے ہی آقا سبحانی کو مخاطب کیا۔ آقا، پہلے میں سمجھتی تھی کہ تم نے بحری جہاز میں میری حفاظت اور حمایت کے لیے بائنک مین سے مقابلہ کیا ہے، مگر یہ بھید کھل گیا کہ تم ماسک مین کے اہلکار ہو۔ اپنے مفاد کی خاطر ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے بائنک مین کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تم بے شک دلیر ہو مگر شیطان ہو۔ آئندہ کبھی فرحاد کے سامنے بھی شیطان بن کر آؤ گے، اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سونیا نے گولی چلا دی۔ ٹھیک سلومی کی طرح پہلے آقا کے شانے کو زخمی کیا اور درندے کی طرح گراتا ہوا آگے بڑھا تو دوسری گولی اس کی ران میں پیوست ہوگی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ دونوں شہز اور ایک ہی طرح زخمی ہو کر زمین پر پڑے گرا رہے تھے۔ جمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، شکریہ سونیا، مگر اسے ہلاک نہ کرنا، اسے زندہ رہنے دو، یہ میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ سوری جمی، مجھ کو فرحاد اور رسوندی کے دہلی تک پہنچنے کے لیے راستے کے کانٹوں کو صاف کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی کانٹا فرحاد کے پاؤں میں چبھ جائے۔ سونیا نے آقا سبحانی کا نشانہ لیا۔ جمی نے کہا، ٹھہرو سونیا، اگر فرحاد ابھی تمہارے دماغ میں موجود ہوتا تو کیا تمہیں اجازت دیتا کہ ایک دلیر آدمی کو اتنی آسانی سے گولی مار دو؟ نہیں، فرحاد کبھی اجازت نہ دیتا۔ اچھا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ آقا کو اس طرح ہلاک کرنا بزدلی اور کمظرفی ہے تو یہ بدنامی میرے سر آئے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے آقا کے سینے میں گولی اتار دی۔ وہ اچھل کر پھر زمین پر گر پڑا۔ ذرا سا رینگتا ہوا سونیا کی طرف بڑھا، لیکن آخری گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ بنا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ گر پڑا۔ دوسری طرف جمی زمین پر پڑا کراہتا ہوا جیبی ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ماتحتوں کو حکم دے رہا تھا کہ وہ اب قریب آ جائیں اور فوری طبی امداد پہنچائیں۔ مجھے اطمینان تھا کہ سونیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اطلاع دینے آ گئی۔ رسونتی کی بات ختم ہوتے ہی میں نے سونیا سے رابطہ قائم کیا۔ وہ ہولی کراس ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں جمی کے پاس تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، مگر 2 خوش لباس امریکی سونیا سے سوالات کر رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ سپر ماسٹر کے آدمی تھے۔ وہ ظاہر انجان بن رہے تھے مگر سونیا کو خوب پہچانتے تھے۔ میں سونیا کو مخاطب کر کے ان کی اصلیت بتانا چاہتا تھا، لیکن میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے جس ویران راستے کے کنارے گاڑی کو روک رکھا تھا، اس گاڑی کے پیچھے ایک ٹارچ روشن ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی ٹارچ روشن کرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے، فلیٹ ہیٹ چہرے پر جھکا لی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آنے والا کوئی ٹریفک پولیس کا آدمی ہوگا، لیکن جب وہ قریب آیا تو اسے دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ وہ وہی گونگا تھا جو میرے اجنبی میزبان کے پیغامات میرے پاس لایا کرتا تھا۔ میں نے رسونتی کو مخاطب کیا، تو میری سوچ پڑھ رہی ہو نا؟ وہ اجنبی میزبان ملایا سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے تمہیں جان کا خطرہ نہیں ہے۔ تم کہو تو میں سونیا کے پاس جاؤں؟ ہاں، اسے بتا دو کہ اس کے آس پاس سپر ماسٹر کے آدمی ہیں۔ جمی کو صحت یاب ہونے میں ہفتوں لگیں گے۔ سونیا کو کراچی سے طیارے کے ذریعے جلد از جلد دہلی پہنچنا چاہیے۔ رسونتی چلی گئی۔ میں نے کار کی کھڑکی کے شیشے کو نیچے سرکا دیا۔ گونگے نے ایک طے کیا ہوا کاغذ بڑھا دیا۔ میں اسے لے کر کار کی لائٹ کو آن کیا، پھر اس کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس اجنبی مسخرے نے لکھا تھا، مسٹر فرحاد، میں بینکاک میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شرلک جیسے دوست کی موجودگی میں شاید آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی، مگر ابھی آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں، اس لیے آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے گونگے خادم کو بھیج رہا ہوں۔ یہ آپ کو شرلک کے بنگلے تک پہنچا دے گا، فقط آپ کا بے لوث خادم۔ وہ کمبخت اجنبی خادم سائے کی طرح پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں ساری دنیا سے چھپ رہا تھا، مگر اس پراسرار اجنبی کی آنکھیں مجھے شرلک کے بنگلے سے گھورتی ہوئی گٹر پیپلز کے خفیہ اڈے تک پہنچی تھی، اور وہاں ویران راستے پر بھی وہ ایک سیب کی طرح نظر نہ آنے کے باوجود موجود تھا۔ میں نے اشاروں کی زبان میں گونگے سے کاغذ اور قلم طلب کیا۔ اس نے جیب سے ایک قلم اور نوٹ بک نکال کر دی۔ میں نے لکھا، میرے آستین کے سانپ، تمہارا چھپنا فضول ہے۔ تم ریڈ پاور کا ایک قابل قدر جاگتا ہوا ذہن ہو۔ تم نے اجنبی دوست بن کر بڑی سہولت سے چیانگ پلازا کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور ملایا کے جنگل میں جس خفیہ زمین دوز اڈے پر میرا قبضہ تھا، وہاں بھی تم نے ریڈ پاور کی ایک ٹیم کو بھیج کر میرے آدمی کو ہلاک کرایا اور ریڈ پاور کو ایک ایسے اڈے میں پہنچا دیا جہاں سپر ماسٹر کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہرحال تم نے دوست بن کر نقصان پہنچایا، اور میں نقصان برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھے ذرا دہلی مشن سے واپس آنے دو، پھر میں تم سے سمجھ لوں گا۔ فقط فرحاد۔ میں نے لکھنے کے بعد قلم اور نوٹ بک کو واپس کیا، اسے اشارے سے سمجھایا کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پورا یقین تھا کہ اس پراسرار آدمی کی گھورتی ہوئی آنکھیں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں نے شرلک کو مخاطب کیا، اسے بتایا، میں ایسے راستے سے گزر رہا ہوں جس کے اطراف ناریل کے درخت ہیں اور کہیں کہیں بانس کی جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ شرلک نے کہا، ارے تم تو بینکاک شہر سے دور نکل گئے ہو، گاڑی کو واپس موڑو، 1 آدھ گھنٹے کے بعد تم شہری حدود میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے گاڑی کو واپس موڑ دیا، شہر کی طرف جانے لگا۔ تقریباً 1 میل کا
ویران راستہ طے کرنے کے بعد ایک کار اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ میری کار کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ جب میں اسے کراس کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تو عقب نما آئینے میں اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ وہ کار بھی گھوم کر پیچھے آ رہی تھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ وہی گونگا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ 1.5 میل کا فاصلہ رکھ کر کیسے تعاقب کر رہا تھا۔ اتنے فاصلے سے میں کسی دوسرے راستے پر مڑ کر اسے ڈاچ دے سکتا تھا۔ پہلے بھی دائیں بائیں کئی موڑ آئے تھے مگر وہ 1 میل سے دور، لیکن وہ 1 میل دور سے سمجھتا رہا تھا کہ میں ایک ہی راستے پر کار ڈرائیو کر رہا ہوں۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، اب تعاقب کرنے والی اس کار کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اچانک کار کی رفتار بڑھا کر اور زیادہ فاصلہ قائم کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد میں ایک راستے پر مڑ گیا۔ کار کی تیز رفتاری برقرار رکھی۔ ایک جگہ سڑک کے کنارے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ میں کار کو سڑک سے اتار کر اس جھنڈ میں جا کر چھپ گیا۔ اب اس سڑک سے کوئی بھی گزرنے والا میری کار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یا حیرت! میں نے ذرا دیر بعد تعاقب کرنے والی کار کو دیکھا۔ وہ سڑک کے اس حصے پر آ کر رک گئی تھی جہاں سے اتر کر میری کار درختوں کے جھنڈ میں آ کر چھپی تھی۔ اس کار کے وہاں رکنے کا مطلب یہی تھا کہ اجنبی کی پراسرار آنکھیں مجھے روپوش ہونے کے باوجود دیکھ رہی تھیں۔ اور پراسرار اجنبی کہاں ہے، کہاں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں اپنی کار میں بیٹھا درختوں کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سڑک زیادہ دور نہیں تھی۔ وہاں کھڑی ہوئی کار کے اندر روشنی تھی اور میں اس گونگے کے سائے کو پہچان سکتا تھا۔ وہ تنہا تھا، آس پاس اس کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس گونگے کو تعاقب سے باز رکھنے کے لیے اسے مار کر پھینک دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر اس طرح کوئی بات نہ بنتی۔ وہ پراسرار اجنبی برابر میرے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کس طرح دور ہونے کے باوجود میرے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا کہ میری طرح ایک جگہ بیٹھ کر میلوں دور کے حالات معلوم کر لیتا۔ اس کے پاس کوئی ایسا سائنسی سہارا ہو سکتا تھا جس کے ذریعے وہ میرے قریب پہنچ جاتا تھا۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ 12:25 ہو رہے تھے۔ آج صبح سے پہلے مجھے مکمل روپوشی اختیار کرنا تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پراسرار اجنبی مجھے نئے روپ میں پہچان لے۔ میں نے کار سٹارٹ کی، درختوں کے جھنڈ سے نکل آیا۔ ابھی پیچھا چھڑانے کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں۔ میں نے تعاقب کرنے والے گونگے سے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی کار کے پاس سے چپ چاپ گزر گیا۔ وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے چھپنے کی وجہ نہیں پوچھی، چپ چاپ اپنی کار میرے پیچھے بڑھا دی۔ عجیب مسخرہ بند تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے سوچا، خیال ہانی کے ذریعے شعلہ کی رہنمائی کرنے کی بجائے اسی گونگے کو رہنما بنانا چاہیے۔ ویسے بھی وہ پیچھے آتا، لہٰذا آگے کہ چلے تو بہتر ہے۔ میں کار سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کی بھی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ کار آگے بڑھا کر میری رہنمائی کرے اور ذرا تیزی سے چلے، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اپنی کار میں پہنچ گیا۔ پھر ہماری گاڑیاں آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ وہ آگے تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ میں پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ وہ پراسرار اجنبی شاید کہیں بیٹھا ہوا اس گونگے کو گائیڈ کر رہا تھا، اسے کسی طرح بتا رہا تھا کہ میں اب شرافت سے اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔ مگر وہ گونگے کو کیسے بتا رہا ہوگا جبکہ وہ ٹرانسمیٹر کی آواز نہ سن سکتا ہے، نہ جواباً بول سکتا ہے؟ پھر اس پراسرار اجنبی کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے میں کہاں چھپ گیا تھا اور کیسے گونگے کے پیچھے چل رہا ہوں؟ ہماری گاڑیاں تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ اس کمبخت نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ اگر یہی سلسلہ رہتا تو میں کسی دوسرے روپ میں بھی اس کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ سپر ماسٹر اور ماسک مین جس طرح رسونتی کو ڈھونڈ نکالنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اسی طرح آج رات کے بعد مجھے بھی کوئی تلاش نہ کر سکے۔ فی الحال یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا ہوں، جب آگے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، تب میں نے اکثر اپنے خدا کو اپنے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے میری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ ہم بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں اس گونگے کی ذہنی رو کیسے بہک گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران اگر اسٹیئرنگ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو تیز رفتاری گل کھلاتی ہے۔ اچانک ہی آگے والی گاڑی سڑک سے اتر کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے سے اگر وہ گونگا مر جاتا اور میرا تعاقب جاری نہ رہتا تب بھی اس پر اسرار اجنبی کے لیے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ حادثہ قدرت کی طرف سے میری بھلائی کے لیے ہوا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر گاڑی روکی، پھر ادھر دوڑتا ہوا گیا۔ درخت سے ٹکرانے سے پہلے گونگے نے حاضر دماغی سے کام لے کر رفتار سست کر دی تھی، اس لیے دھماکہ خیز حادثہ نہیں ہوا۔ کار کے اگلے حصے کو ذرا نقصان پہنچا۔ گونگا زندہ تھا مگر اسٹیئرنگ سے سر ٹکرانے کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ پیشانی اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے اگلی سیٹ پر لٹا دیا، سر کو ذرا نیچے ڈھلکا دیا تاکہ ناک سے خون بہنا بند ہو جائے۔ ڈیش بورڈ میں مائلج اور فیول میٹر کے قریب ایک 10 انچ کا اسکرین دیکھا۔ وہ اسکرین نیم تاریک تھا مگر ایک ننھے سے نقطے جیسی روشنی اسپارک کر رہی تھی، جیسے کوئی انڈیکیٹر ہوتا ہے اور سمت کی نشاندہی کرتا ہے، ویسے ہی وہ نقطہ جل بجھ رہا تھا۔ جب میں گونگے کو اٹھانے کے لیے اسٹیئرنگ کی طرف گیا تو وہ نقطہ اسکرین کے دائیں سمت روشن تھا۔ پھر میں گونگے کو لٹانے کے لیے اگلی سیٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف گیا تو وہ نقطہ بھی دائیں سے بائیں کھسک گیا۔ میں نے ذرا قریب جھک کر دیکھا تو دماغ روشن ہو گیا۔ اسکرین پر پورے بینکاک اور اس کے مضافاتی علاقوں کا نقشہ تھا۔
اور وہ نقطہ یقیناً اس علاقے کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں میں گونگے کے ساتھ موجود تھا، یعنی رڈار سسٹم سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی چیز میرے پاس تھی جو اس نقطے کو روشن رکھتی تھی۔ میں جس موڑ سے گزرتا تھا وہ نقطہ اسکرین کے نقشے پر اسی موڑ سے سپارک کرتا ہوا گزر جاتا تھا۔ مجھے کسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکا سا اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کے بعد میرا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، اس پراسرار اجنبی نے میرے پاس کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے جو اسے میرا پتہ بتاتی رہتی ہے۔ میں نے اپنے لباس کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا، اسکرین پر نقطہ ایک ہی جگہ تھرک رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے، نقطہ ذرا نیچے سرک کر ٹھہر گیا۔ میں نے بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا، نقطہ ذرا اوپر اٹھ کر ٹھہر گیا۔ میرے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں مقناطیسی انگوٹھی تھی۔ جب میں ملائم میں تھا اور پک ٹرام اسٹیشن کی آبادی میں پہلی بار اس پراسرار اجنبی میزبان بن کر مجھے اور رومانا کو ایک بنگلے میں پناہ دی تھی، اس بنگلے میں نے وہاں کی موٹی ملازمہ اشیتا سے وہ مقناطیسی انگوٹھی حاصل کی تھی۔ اس نے مقناطیسی انگوٹھی کے ذریعے ہماری خوابگاہ کے اس دروازے کو کھول لیا تھا جسے ہم نے اندر سے بند کیا تھا، لہٰذا وہ انگوٹھی میں نے اس سے لے لی تھی۔ تب سے وہ میری انگلی میں تھی۔ میں نے اسے اتار کر ایک طرف رکھا، روشن نقطہ ایک طرف ٹھہر گیا۔ میں نے بایاں ہاتھ ادھر سے ادھر کیا، خود بھی کار کے اندر اس دروازے سے اس دروازے تک گیا، لیکن وہ روشن نقطہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا، میرے دماغ سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اس پراسرار اجنبی نے اشیتا کو اسی مقصد کے لیے انگوٹھی دی تھی کہ وہ میرے لیے دلچسپی کا باعث بنے، اور واقعی میں نے دلچسپی لی۔ اسے پہن کر بینکاک تک چل آیا۔ میں نے اسے دوبارہ اٹھا کر پہن لیا۔ اب اسے نجات حاصل کرنا دانش مندی نہ ہوتی۔ میں نے اسے پہن کر غور سے دیکھا۔ بظاہر وہ ایک عام سی انگوٹھی تھی، اس کا اوپری حصہ دبیز اور پھولا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی جو اپنا پتہ انڈیکیٹر اسکرین تک پہنچاتی ہوگی۔ گونگے کی سانسیں اعتدال پر آ رہی تھیں، وہ کسمسا رہا تھا۔ میں کار سے باہر نکل کر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اپنے ماحول کو سمجھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی کار سٹارٹ کی، اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اگر وہ مجھے رکنے کا اشارہ کرتا تو میں رک جاتا۔ وہ خاموش رہا۔ میں کار کی رفتار بڑھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد شرلک کی رہنمائی حاصل کر کے بنگلے تک پہنچ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر ممی، بینی اور شرلک میرے لیے جاگ رہے تھے۔ میں نے کہا، ممی، آپ سفر کی تھکی ہوئی ہیں، آپ کو سو جانا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بیٹا گھر سے باہر ہو تو ماں کو نیند نہیں آتی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر ایک بڑے سے آئینے کے سامنے میک اپ کا سامان لے کر بیٹھ گیا۔ میک اپ کے دوران میں نے انہیں گٹر پیپلز اور پراسرار اجنبی کی باتیں بتائیں، یہ بھی بتایا کہ میری انگلی میں جو انگوٹھی ہے وہی مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بینی نے پوچھا، بھائی آپ اس انگوٹھی کو پھینک کیوں نہیں دیتے؟ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے یہ انگوٹھی باعث زحمت تھی، اب باعث رحمت ہوگی۔ شرلک یہاں سے جاتے وقت اسے پہن کر جائے گا۔ شرلک نے کہا، ٹھیک ہے، میں پہن کر چلا جاؤں گا۔ ابھی رات کے اندھیرے میں مجھے فرہاد سمجھ کر میری کوٹھی تک پیچھا کریں گے، لیکن دن کے اجالے میں جب وہ دیکھیں گے کہ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ہے تو وہ پھر اس بنگلے تک تمہاری تلاش میں آئیں گے۔ میں نے کہا، تم پراسرار اجنبی کے نقطۂ نظر سے سوچو، وہ نہیں جانتا کہ میں اس انگوٹھی کی حیثیت کو سمجھ گیا ہوں۔ وہ مجھے انجان سمجھ رہا ہے، لہٰذا یہی سمجھتا رہے گا کہ میں شرلک بن کر تمہاری کوٹھی میں رہتا ہوں، لیکن فرہاد وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اصلی شرلک یہاں موجود ہے یا نہیں۔ میں نے آئینے میں اپنے نئے روپ کو دیکھتے ہوئے کہا، تصدیق ہو جائے گی۔ اس نئے روپ میں میں اصلی شرلک سمجھا جاؤں گا۔ پھر ان کے نقطۂ نظر سے سوچو کہ صرف یہ انگوٹھی فرہاد کی نشاندہی کرتی ہے۔ فرہاد کتنے ہی روپ بدل لے، ان کی دانست میں یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں رہے گی۔ تم اسے پہن کر جاؤ گے، تم ہی فرہاد سمجھے جاؤ گے۔ یہاں میرے متعلق سوچا جائے گا کہ میں نے اصلی شرلک کو چھپانے کے لیے تمہیں اس نئے روپ میں ڈھال دیا ہے۔ شرلک نے گہری سانس لے کر کہا، بڑی چکر بازیاں ہیں، اب میں سمجھ رہا ہوں، لاؤ انگوٹھی۔ میں نے انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔ وہ اسے پہنتے ہوئے بولا، تم اس اجنبی کو چکرانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر تمہاری روپوشی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں نئے روپ میں شرلک کے طور پر رہنا ہوگا، وہ تم پر بھی نظر رکھیں گے۔ بھائی میں خیال ہونے کے ذریعے تم سے ایسی حرکتیں کراؤں گا کہ وہ تمہیں فرہاد سمجھ کر مجھے بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ ذرا دیکھتے جاؤ کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا تو اب میں چلوں؟ ذرا ٹھہرو، وہ جولیا اور اس کے والدین اور انکل ڈیوڈ آرام سے سو رہے ہوں گے، میں ذرا ان کی نیندیں حرام کر دوں، اس کے بعد تم چلے جانا۔ چلو اپنی کوٹھی کا نمبر ڈائل کرو اور ریسیور مجھے دو۔ شرلک نے نمبر ڈائل کیے، پھر ریسیور میرے ہاتھ میں دیا۔ ممی اور بینی میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی، سب سو رہے تھے۔ ایک ملازم کی آواز سنائی دی۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، میں مائک بول رہا ہوں، جولیا کو بلاؤ۔ وہ ریسیور رکھ کر جولیا کی خوابگاہ کی طرف گیا۔ میں نے اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب وہ لوگ نیند سے اٹھ کر سنیں گے کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ بینی کہا لگانے لگی۔ ممی بھی ہنس رہی تھی۔
शर्लक نے مسکرا کر کہا، تم واقعی ان کے رونگٹے کھڑے کر دو گے، ذرا دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دماغ کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، جولیا چلا رہی ہے کہ ملازم نے اسے نیند سے کیوں بیدار کیا۔ ملازم کہہ رہا ہے کہ مسٹر مائک فون پر بلا رہے ہیں۔ جولیا ایک دم سے چونک گئی ہے، بے یقینی سے ملازم کو دیکھ کر بول رہی ہے، کیا وہ اپنی قبر سے فون کر رہا ہے؟ پھر جولیا کو ہوش آ گیا، وہ سوچ رہی ہے کہ مائک کی موت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس لیے ملازم کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ جاگ ہی گئی ہے تو اسے فون اٹینڈ کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ٹیلی فون کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا بینی، اپنی ہنسی بند کر دو، میں جولیا سے بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت جولیا کی آواز ریسیور سے سنائی دی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ اتنی رات کو کسی کی نیند خراب کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ میں نے زخمی مائک کی کراہتی ہوئی آواز میں کہا، جولیا، اس دنیا میں شرافت کہاں رہی؟ مجھے آواز سے پہچان سکتی ہو تو پہچان لو۔ جولیا کے ہاتھ میں ریسیور کانپنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر سینٹرل ٹیبل کے نیچے رکھے ہوئے ریکارڈر کو آن کر دیا۔ وہ ریکارڈر ٹیلی فون سے منسلک تھا۔ ہاں، میری باتیں اس میں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ملازم سے کہا، جلدی جاؤ، ممی ڈیڈی اور انکل کو بلا کر لاؤ۔ میں اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جولیا وہاں کیا کر رہی ہے۔ ملازم کے جانے کے بعد اس نے ریسیور سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے بھی ادھر ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ حیرانی سے بولی، مائک، یہ تم ہو؟ میں تمہاری آواز پہچان رہی ہوں، تم اب تک گھر کیوں نہیں آئے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا، جب تم نے مجھے آواز سے پہچان ہی لیا ہے کہ میں مائک ہوں تو پھر خود ہی سمجھ لو کہ میں گٹر سے بول رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ گٹر کے حوالے سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ مائک ہی بول رہا ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ جبراً مسکراتی ہوئی بولی، اچھا سمجھ گئی، مذاق کر رہے ہو، بڑے شریر ہو، بس اب بتا دو کہاں ہو۔ میں نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے انکل ڈیوڈ نے تمہیں میری موت کی خوشخبری سنائی ہوگی۔ وہ تم لوگوں کی پہلی بدبختی تھی کہ شرلک کی دوسری ممی اور ان کے بچے تم لوگوں کی سازشوں سے مر نہ سکے۔ یہ تمہاری دوسری بدبختی ہے کہ میں ڈیوڈ کے ہاتھوں مر گیا، مگر میری روح ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے۔ میں تنہا یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب کی روحیں میرے ساتھ جائیں گی۔ وہ رونے کے انداز میں ہنستی ہوئی بولی، کیوں بچوں کو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری روح ٹیلی فون کے ذریعے باتیں کر رہی ہے؟ ہاں، مگر میرے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، ریسیور تمہارے ہاتھ میں ہے اور میں تمہارے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مگر میں اپنی موجودگی کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ وہ سہمی ہوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ مائک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ممی ڈیڈی اور انکل وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے کہا، دیکھو، میں موجود ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ سالہ ڈیوڈ تمہارے دائیں طرف آ کر تمہارے ریسیور سے کان لگا رہا ہے۔ تمہارے ڈیڈی تمہارے سامنے سے چلے آ رہے ہیں، انہیں منع کرو ادھر نہ آئے، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ جولیا نے جلدی سے چیخ کر کہا، ڈیڈی رک جائیے، آپ آگے نہ بڑھیں، یہاں سامنے مائک بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے باپ نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، بیٹی کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ یہ صوفہ تو خالی ہے۔ یہ خالی نہیں ہے، مائک یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ انکل ڈیوڈ نے میرے بائیں طرف آ کر اس ریسیور سے کان لگایا ہے۔ وہ آپ کو بھی صوفے کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہاں بیٹھنے سے منع کروں۔ کیا بکواس ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، دیکھو میں بیٹھ کر دکھاتا ہوں۔ وہ صوفے کے سامنے آ کر بیٹھنے لگا۔ اس سے پہلے میں اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، میں اسے جہاں بٹھاتا وہ وہیں بیٹھتا۔ وہ صوفے کے سامنے بیٹھتے بیٹھتے گر پڑا، سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جلا اٹھا، دوسری بار اسی صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر صوفے کے کنارے پر پھر قالین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، جولیا، میری روح کو باتیں کرنے کا کوئی وسیلہ چاہیے۔ ابھی میں نے اس ریسیور کو واسطہ بنایا ہے، اب تم لوگوں میں سے کسی کو واسطہ بنا کر باتیں کروں گا۔ ریسیور رکھ دو اور ریکارڈر میں ریکارڈ ہونے والی گفتگو اپنے بزرگوں کو سنا دو۔ وہ حیران تھی، روح یا آسیب کے معاملات کو فراڈ سمجھتی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے ثبوت مل رہے تھے۔ اس کا باپ اس صوفے پر نہیں بیٹھ پا رہا تھا جہاں میرے بیان کے مطابق مائک کی روح بیٹھی تھی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی کہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے مائک کی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا تو اسے یہ نہ معلوم ہوتا کہ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس نے کیسٹ کو ریوائنڈ کرنے کے بعد اسے آن کیا۔ سب لوگ توجہ سے سننے لگے۔ وہ پہلے ہی جولیا کے باپ جان کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ ریکارڈ سے ابھرنے والی مائک کی آواز بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مائک اس صوفے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جولیا کی ماں کھڑی نہ رہ سکی، دہشت زدہ ہو کر قالین پر گر پڑی، خالی صوفے کو دیکھتی ہوئی گڑ گڑانے لگی، بیٹے مائک، خدا گواہ ہے، ہم تمہاری موت کے ذمہ دار نہیں ہیں، تم خود جانتے ہو ڈیوڈ نے تمہیں ہلاک کیا ہے۔ جولیا نے بے اختیار میری سوچ کے مطابق ریکارڈنگ کے بٹن دبا دیے۔ ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگیں۔ میں جولیا کے دماغ میں موجود رہا، اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بے خیالی میں ریکارڈنگ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ڈیوڈ نے جولیا کی ماں سے کہا، سسٹر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے اور جان نے مجھے اس بات کے لیے رقم نہیں دی تھی کہ میں کسی کرائے کے قاتل کے ذریعے مائک کو قتل کرا دوں؟ ہم سب اس سازش میں شریک ہیں۔ جولیا کی ماں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں مائک کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ میں نے مسٹر جان کے دماغ کو کنٹرول میں لیا، وہ میری مرضی کے مطابق مائک کے لہجے میں بولنے لگا، جھوٹ سے باز آ جاؤ، اور مسٹر جان کے اندر سے بول رہا ہوں، تم میں سے کسی کی مکاریاں مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی، اپنی اپنی سلامتی کے لیے سچ بولتے رہو۔
जूलिया की माँ चीखें मारती हुई कालीन पर रेंगती हुई अपने शौहर से दूर चलेगी, क्योंकि वो माइक के लहजे में बोल रहा था और सभी को दहशतज़दा जहन की आंख से वो मुर्दा माइक नजर आ रहा था। मैंने जॉन की जुबान से कहा, चीखने चिल्लाने से निजात नहीं मिलेगी। तुम सबकी भलाई इसी में है कि खामोश रह कर सुकून से सोचो कि सुबह से पहले मरना चाहते हो या मैं तुम्हें जिंदगी की भीख दे दूं। जूलिया और उसके माँ बाप एक साथ गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो, आइंदा हम किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। अंकल डेविड मजबूत एहसाब का आदमी था। उसने पेशानी पर बल डालकर कहा, यह सब नाकाबिले यकीन है। मुझे यूं लगता है कि हमें काले जादू से डराया जा रहा है। मैं डेविड के दिमाग में घुस गया। वो अचानक कहकहा लगाते हुए बोला, खला जादू? हा हा, अगर मेरी रूह के इस अमल को जादू समझते हो तो इस जादू से भी निजात नहीं मिलेगी। ये कहकर उसने सेंटर टेबल पर रखे हुए गुलदान को उठाकर अपने सर पर दे मारा। शीशे का गुलदान चकनाचूर हो गया, फूल और पत्ते बिखर गए। मैंने इसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सोच रहा था कि ये इससे कैसी हरकत सरजर्द हुई थी। उसके सर से लहू बहता हुआ चेहरे पर फैल रहा था। जूलिया उसकी माँ मारे दहशत के एक दूसरे से लिपट गई थी। माइक की रूह से मुआफिया मांग रही थी। मैंने डेविड की जुबान से कहा, तुम सब जानते हो कि मैं अपनी जिंदगी में शर्लक का वफादार रहा। मरने के बाद भी मेरी वफादारी कायम है। तुम्हारे लिए अब दो रास्ते हैं, इस घर में रहकर मौत कबूल करो या शर्लक से हमेशा के लिए ताल्लुकात खत्म कर दो। मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। सभी बारी बारी यकीन दिलाने लगे कि सुबह होते ही वो कोठी छोड़कर चले जाएंगे। शर्लक को वसीयत की रूह से जूलिया से शादी करने का पाबंद बनाया गया है। लिहाजा जूलिया, मिस्टर और मिसेस जॉन, तुम तीनों को पक्के कागज पर लिखना होगा कि जूलिया अपनी मर्जी से शर्लक से शादी नहीं करना चाहती। मिस्टर और मिसेस जॉन भी तईद करते हैं और शर्लक बरादरी से बाहर शादी करे तो अब वो एतराज़ नहीं करेंगे। जॉन अपने ब्रीफकेस से पक्का कागज लाने के लिए वहां से दौड़ता चला गया और मैंने कहा, याद रखो जूलिया, जब तक इस पक्के कागज पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी इस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ साए की तरह लगा रहूंगा। तुम समझ रही हो ना? वो समझने के अंदाज में जोर जोर से सर हिलाने लगी। मैंने डेविड के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। कुछ तो वो जख्म की तकलीफ से कराह रहा था, कुछ ना समझ में आने वाली मुसीबत के जेरे असर इसके मुंह से आवाज़ें खारिज हो रही थी। वह शिकस्त हुर्दा अंदाज में सोफे पर बैठ गया। मैंने वहां से वापस आकर शर्लक, मम्मी और बेनी को तमाम वाकया सुनाया। वो सब हंसते हंसते लोट पोट हो रहे थे। उनके खुश होने के दौरान में जूलिया के दिमाग में भी वक्फे वक्फे से झांकता रहा। एक बार उसने माइक की रूह को मुखातिब करके पूछा, माइक, हमें बताओ कि हम इस पक्के कागज पर क्या लिखें। मैंने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं शर्लक को तलाश करता हूँ, उसे यहाँ भेजूंगा, फिर जो कुछ वो बोले लिख देना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मगर ये ना समझना कि वापसी का रास्ता भूल जाऊंगा। यह महज इत्तफाक है कि इसी वक्त एक बिल्ला कमरे में कहीं था। वो उछलकर रोशनदान पर पहुंच गया। जूलिया की माँ ने कहा, वो देखो वो जा रहा है। वो बिल्ले को माइक समझ रहे थे। उसने आदतन रोशनदान से सर घुमाकर उन्हें देखा, होले से घुराया। वो सब सहम कर पीछे हटके जैसे माइक वार्निंग दे रहा हो। वो सर घुमाकर रोशनदान से बाहर चला गया। जूलिया इत्मीनान का सांस लेकर बोली, वो चला गया। मैंने हंसते हुए बेनी को ये बात बताई तो फिर कहे बुलंद हो गए। वो बोली, भाई आपने तो वहाँ ऐसी दहशत तारी कर दी है कि वहाँ कई रातों तक सो नहीं सकेंगे। मैंने कहा, तुम कई रातों की बात कर रही हो? वो लोग सुबह तक वो कोठी छोड़कर चले जाएंगे। माइक की रूह ने इनसे कहा है कि एक पक्के कागज पर वो माँ बाप और बेटी ये लिख दें कि जूलिया शर्लक से शादी नहीं करना चाहती और शर्लक ने बरादरी से बाहर शादी की तो वो लोग एतराज़ नहीं करेंगे। अब वो लोग पक्का कागज लिए बैठे हैं कि तुम वहां जाकर उनसे जो लिखवाओगे वो वही लिखेंगे। शर्लक खुशी से उछल पड़ा। वो मुझसे आकर लिपट गया। फरहाद, तुमने तो कमाल कर दिया। जूलिया के एतराफनामे के बाद अब सारी दौलत और जायदाद मुझको, तानिया को और रूमी को मिलेगी। मम्मी ने आकर मेरी पेशानी को चूमते हुए कहा, बेटे, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक जगह बैठे बैठे इतना बड़ा मसला हल कर दोगे। तुम्हें जिस माँ ने जन्म दिया है बेटे, वो बहुत अजीम होगी। बेनी मेरे सीने से लगकर खुशी से रोती हुई बोली, भाई, तुमने भाई का हक अदा कर दिया। मुझे यकीन था कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरी कोई सोकन नहीं आएगी। आज तो मुझसे मेरे शौहर के घर से भगा रहे हो, अब वो घर मेरा होगा। इस वक्त मैं कितना मसरूर था ये वही लोग समझ सकते हैं जो दूसरों की मुश्किलें आसान करके निकी से हासिल होने वाली मुसरतें जीत लेते हैं। शर्लक हमसे रुखसत होकर जाने लगा। मैंने कहा, याद रखो, इस पुरस्कार अजनबी के लिए अब तुम फरहाद हो। अगर इसके गूंगे मातहतों से मुलाकात हो और वो कोई पैगाम लेकर आए तो पहले हैरानी जाहिर करना, फिर यूं शिकस्त तस्लीम कर लेना जैसे इस पुरस्कार अजनबी से छुपने में नाकाम रहे हो। शर्लक ने पूछा, मैं इसके पैगाम का जवाब तुम्हारे अंदाजे तहरीर में कैसे दे सकूंगा? जब मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगा तो वहां सिर्फ मेरी सोच, मेरा लहजा और मेरी हरकतें होंगी। तुम्हारे हाथ मेरा अंदाजे तहरीर इख्तियार करेंगे, क्योंकि हाथ सिर्फ तुम्हारा होगा मगर दिमाग इस वक्त तुम्हें मेरी मर्जी से लिखवाएगा। अगर किसी वक्त राब्ता कायम ना रख सकूं तो पैगाम के जवाब में खत टाइप करके भेजना। अब जाओ। वो चला गया। बंगले से बाहर निकलकर इसने इधर उधर देखा।
پھر اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، شرلک، یہ بھی یاد رکھو کہ تم مائک کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو۔ جولیا وغیرہ کے سامنے انجان بنے رہنا، دیکھو کہ وہ لوگ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سہولت سے تعلقات ختم کروں گا، میں نے کہا۔ اچھا اب ذرا آئینے میں دیکھو۔ اس نے یکمنما آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں، ایک گاڑی میرے پیچھے آ رہی، تمہارا خیال درست تھا، اس انگوٹھی کے باعث وہ مجھے فرحاد سمجھ رہے ہیں، بس ان کے لیے فرحاد ہی بنے رہو، میں جولیا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے ممی سے کہا، 4 بجنے والے ہیں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ بیٹا آج نیند نہیں آئے گی، اب تم سامنے ہو تو شرلک وہاں دشمنوں میں گیا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم اس کے دماغ میں موجود رہو گے، ہمیں کامیابی ہوگی، مگر میں کامیابی کا چہرہ دیکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ ہاں بھائی، مجھے بھی نیند نہیں آئے گی، اگر آپ تنہائی چاہتے ہوں تو ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ بالکل نہیں، میرے ہی پاس رہو، بلکہ ایسا کرو کہ کافی کا ایک دور چلا دو، جاگنے کا مزہ آئے گا۔ ممی اور بینی کچن کی طرف چلی گئیں۔ شرلک ابھی کار میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے رومانہ کی خبر لی، اس نے لکھنؤ شہر پہنچ کر کسی ہوٹل میں قیام کیا تھا اور اب وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر میں نے سونیا کو دیکھا، وہ اسپتال میں جمی کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت رسونتی نے مجھ سے کہا، میں نے سونیا سے کہا تھا کہ وہ پچھلی فلائٹ سے دہلی پہنچے، مگر وہ جمی کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جمی کے سلسلے میں بڑی جذباتی ہو رہی ہے، تم ہی اسے سمجھا سکتے ہو۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا، ہیلو سونیا، جمی اب کیسا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، اتنی دیر میں تمہیں ہمارا خیال آیا ہے؟ میں نے کہا، خیال ہمیشہ رہتا ہے، اب تک میں اور رسونتی باری باری تمہارے ساتھ رہے ہیں، جب تم ساتھ رہے ہو تو جمی کی حالت کیوں پوچھ رہے ہو؟ بتاؤ اسے کتنی گولیاں لگی ہیں؟ ایک ران میں اور ایک شانے میں لگی ہے، شانے سے گولی پار ہو گئی ہے، ران میں بے بس ہو گئی تھی، گولی نکال دی گئی ہے۔ اور کوئی سوال کرو، جب امتحان میں پاس ہو جاؤں تو مجھے کچھ باتیں کرنے کا موقع دینا، تم صرف اپنے مطلب کی باتیں کرو گے، وہ میں رسونتی سے سن چکی ہوں اور تم بھی میرا جواب سن چکے ہو۔ ہاں سن لیا، تم جمی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مگر کیوں؟ وہ بھی یار و مددگار نہیں ہے، اس کا علاج کرنے اس پر توجہ دیتے رہنے کے لیے سپر ماسٹر کے تجربہ کار ڈاکٹر اور خدمتگار موجود ہیں۔ وہ بولی کہ کسی بھی بیمار کو ڈاکٹر اور خدمتگار سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں سے دوا ملتی ہے، اپنوں سے محبت اور دعا ملتی ہے، اور جمی اتنی بڑی دنیا میں صرف مجھے ہی اپنا سمجھتا ہے۔ سونیا تم دہلی جاؤ، ہم خیال خانی کے ذریعے جمی سے رابطہ رکھیں گے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ جمی کو صرف میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ ضرورت رسونتی سے پوری ہو جائے گی۔ میں اس کے طنز کو سمجھ رہا تھا مگر انجان بن کر بولا، رسونتی دہلی نہیں جائے گی، میں وہاں تم سے کام لینا چاہتا ہوں، میں ضرور تمہارے کام آؤں گی، لیکن ابھی جمی کی ضرورت اہم ہے۔ رسونتی کا خاندان اگر وہاں قید ہے تو وہ لوگ 2-4 روز اور قید میں رہ کر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جمی میرے بغیر اسپتال میں نہیں رہ سکے گا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ کیا تم میری بات نہیں مانو گی؟ فرحاد، کیا تم مجھے انسان نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں میرے سامنے اسپتال کے بستر پر ایک فرحاد موت سے لڑ رہا ہے اور یہ سر سے پیر تک تم ہی تم ہو؟ اس کا نام جمی ہے، مگر صورت اور شخصیت فرحاد کی ہے۔ مجھے خدا نہیں ملتا، مگر میں پتھر کو بھگوان بنا کر تو اس کی پوجا کر سکتی ہوں، یہ میری پوجا ہے، یہی میرا دیوتا ہے۔ جب تک یہ صحت یاب نہ ہوگا تب تک میری زندگی کی ایک ایک سانس اس کے لیے ہے، میری خدمت، میری عبادت اس کے لیے ہے۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، میرے جذبات کو تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا، چپ چاپ سوچنے لگا۔ سونیا کے مزاج کو میں خوب سمجھتا تھا، بلا شبہ وہ اسپتال کے بستر پر مجھے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دیکھ رہی تھی اور مجھے بیمار چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ رسونتی نے کہا، تم ٹھیک سوچ رہے ہو فرحاد، میں ہندو ہوں، میں سمجھتی ہوں ہم دیکھنا چاہیں تو پتھر میں بھی بھگوان نظر آتا ہے۔ سونیا کے دل میں تمہاری عبادت ہے اور اس عبادت سے گزرنے کے لیے وہ جمی کی خدمت کر رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب سونیا کے بغیر ہی دہلی کی مہم سر کی جائے گی۔ اب سے 6 یا 7 گھنٹے بعد ہم دونوں دماغی طور سے تمہاری بہن اور پتا جی کے پاس موجود رہیں گے۔ بہتر ہے کہ اب تم سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں بھی نیند پوری کروں گا۔ تم تو ابھی شرلک کے سلسلے میں جاگتے رہو گے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کا جاگنا ہے، تو پھر میں بھی جاگتی رہوں گی۔ اب میرا یہ کرتویہ ہے کہ تمہارے آرام کا خیال رکھوں، میں تمہیں سلانے کے بعد سوؤں گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاس آ کر سلاتی۔ بس زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ، چلو شرلک کے پاس چلیں۔ بینی اور ممی کچن سے کافی لے آئی تھی۔ میں نے اپنی پیالی اٹھاتے ہوئے بینی سے کہا، تم ممی سے باتیں کرو، میں شرلک کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں پہنچ گیا۔ رسونتی میرے ساتھ موجود تھی۔ شرلک اپنے گھر پہنچ گیا تھا اور ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا جولیا اس کے والدین کی باتیں سن رہا تھا۔ اس وقت جان کہہ رہا تھا، بیٹے شرلک، تمہارے باپ نے میری زندگی میں کہا تھا کہ تم سے اور جولیا سے ہمارا خاندان بڑھے اور پھیلے گا، مگر ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ شادی خانہ بربادی ہوگی۔ تم جولیا سے دلچسپی نہیں لے رہے ہو اور جولیا بھی اب شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ شرلک نے حیرانی کا اظہار کیا، میں آپ لوگوں کے فیصلے سے خوش ہوں، مگر حیران ہوں کہ اچانک آپ لوگوں کو خانہ بربادی کا احساس کیسے ہو گیا؟ جولیا نے جھوٹ کہا، بس یوں ہی میں نے دوسرا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ لوگ مائی کی موت اور دوسری سازشوں کو چھپا رہے تھے۔ رسونتی نے کہا، فرحاد مجھے بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں انگریزی زبان چل رہی تھی، میں ان کی باتیں اردو زبان میں سوچنے لگا تک رسونتی وہاں کے معاملات سمجھتی رہے۔
शर्लक कह रहा था, जूलिया मैं नए साथी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द इसे शादी कर लो ताकि मैं अपने डैडी की वसीयतनामे की इस पाबंदी से आज़ाद हो जाऊँ। मैं जल्द शादी नहीं कर सकती मगर हाँ अभी पक्के कागज़ पर लिख कर दूंगी कि मैं खुद ही तुमसे शादी से इनकार कर रही हूँ। मम्मी डैडी और अंकल डेविड भी इस पर दस्तखत करेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मंजूर है, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, चलो लिख दो। वो कागज़ सामने रख कर लिखने लगी। इसकी माँ ने कहा, शर्लक अभी हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। शर्लक ने बेनियाजी से कहा, आपकी मर्जी, आप घर छोड़ने की फौरी तैयारी कर लें, मैं रात भर का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम ने आकर शर्लक से कहा, सर एक गूंगा आपसे मुलाकात करना चाहता है। शर्लक फौरन ही उठकर ड्राइंग रूम में आया, फिर इस गूंगे को देखकर चौंक गया। उसने ये जाहिर किया जैसे मेकअप के बावजूद फरहाद पहचाना गया हो। गूंगे ने अदब से एक लिफाफा की जानब बढ़ाया। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सद एहतराम फरहाद साहब, आप मेरे गूंगे मातहत के होश में आने तक इसके पास मौजूद रहे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इतनी अजीम शख्सियत होकर भी एक मामूली से मातहत की निगरानी करते रहे, ये आपकी अजमत की दलील है। मैंने शर्लक के दिमाग में कहा, ये बेटा मक्खन लगा रहा है। मैंने उसे बड़ी सख्ती से लिखा था कि मैं इसकी असलियत पहचान गया हूँ, अब ये मेरी तारीफों के जरिए खुशामद पर उतर आया है। शर्लक मुस्कुराकर आगे पढ़ने लगा। मस्का बाज ने लिखा था, जनाब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इन दो बड़ी तंजीमों से मेरा दूर कभी वास्ता नहीं है, बल्कि मैं उनका ऐसा दुश्मन हूँ कि इनके खिलाफ आपका साथ देता आ रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है कि आप मुझ पर शुबा कर रहे हैं। बेशक ये दुनिया मकर फ़रेब से भरी है, मेरे खलूस पर भी शुबा किया जा सकता है, मगर आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। कई बार सोचा कि आपके सामने खुद को पेश कर दूं ताकि आप मेरे जहन को पढ़कर मेरे खलूस पर ईमान ले आएं, मगर अफसोस कि मैं गुमनाम हूँ। आप शायद यकीन न करें, मेरा कोई खास वजूद भी नहीं है। मैं भी मर्द हूँ ना औरत, इंसान हूँ ना जानवर। फ़िलहाल मैं ऐसी पाबंदी में हूँ कि अपनी हकीकत बता नहीं सकता। मेरी खामोशी की एक मयाद है, वो मयाद पूरी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी आपके सामने खुली किताब होगी, आप हैरान रह जाएंगे। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर आपके आयत करदा इल्ज़ाम ने मुझे इतना लिखने पर मजबूर कर दिया। याद रहे कि कुआलालंपुर में पहली बार जो मेरा ख़त तुम्हारे पास लाया था वो उर्दू ज़ुबान में था। मुझे एक पुरस्कार कुव्वत ने टोक दिया कि आइंदा उर्दू ज़ुबान में ख़त ना लिखूं, वरना तुम मुझे पहचान लोगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फ़िलहाल आप मुझे पहचानने की कोशिश ना करें और ना ही मुझ पर शुबा करें। मुझे एक पुरस्कार कुव्वत ने टोक दिया कि आइंदा उर्दू ज़ुबान में ख़त ना लिखूं, वरना तुम मुझे पहचान लोगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फ़िलहाल आप मुझे पहचानने की कोशिश ना करें और ना ही मुझ पर शुबा करें। यकीनन आप उलझ गए होंगे, मैं क्या करूं? अपनी सफाई पेश करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता न था। वो जो चियांग प्लाजा और मलाया के जंगल का ज़मींदोज़ अड्डा आपके हाथ से गया, तो उसका मुझे अफसोस नहीं है। आपके पास ना दौलत की ना पनाहगाहों की कमी है। अगर वो अड्डा आपको बहुत पसंद है तो मुझे मलाया वापस जाना होगा। दुश्मनों को वहां से भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अब वो अड्डा राज नहीं रहा। वहां दोबारा आपका कब्जा होने के बाद रेड पावर वाले अक्सर छापे मारते रहेंगे। बहरहाल जैसा आप कहें, फकत आपका और सिर्फ आपका। हाथ पड़ने के बाद शर्लक ने कहा, फरहाद ये सब तुम्हें उलझाने वाली बकवास है। भला ये भी कोई यकीन करने वाली बात है कि ये खत लिखने वाले का कोई खास वजूद ना हो? मैंने कहा, मैं इस बकवास पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ, तुम जवाब लिखो। वो कागज कलम लेकर बैठ गया। मैं इसके दिमाग में बैठा हुआ था, लिहाजा इसके हाथ का कलम मेरे ही अंदाज में लिखने लगा। मेरे अजनबी दोस्त, तुमने अपनी तरफ से जो उलझा देने वाली सफाई पेश की है, मैं इस पर शुबा नहीं करूंगा, बशर्ते कि तुम मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। और सवाल ये है कि तुम अपनी पैदाइश के वक्त मर्द थे या औरत? बाकी बातें आइंदा होंगी। मेरा दावा है कि तुम्हारे जवाब में झूठ और फ्रेब हुआ तो मैं इसे समझ लूंगा। फकत फरहाद। शर्लक ने वो हद तय करके गूंगे के हवाले किया। गूंगे के जाने के बाद उसने कहा, फरहाद तुम्हारा ये जवाबी हद समझ में नहीं आया। मैंने कहा, इस उलझन को मेरे लिए छोड़ दो, जूलिया के पास जाओ। इस मामले से निपट कर तुम सोने जाओगे तो यहाँ हम भी मुतमईन होकर सो सकेंगे। वो जूलिया उसके वालिदैन के पास चला गया। रसवंती ने मुझसे कहा, तुम्हारी उर्दू जुबान की सोच बता रही है कि तुम्हारे जहन में एक बिछड़े हुए साथी का नाम है। इस सवाल का जवाब आते ही तुम इस पुरस्कार अजनबी को पहचान लोगे। हाँ, पहचानने के बावजूद भी बहुत से उलझे हुए सवाल जवाब तलब रहेंगे। मेरा दिमाग थक गया है, मैं सोचना नहीं सोना चाहता हूँ। हम दोनों शर्लक के पास पहुंचे। वहां पक्के कागज पर दस्तखत हो रहे थे। शर्लक जूलिया की लहदगी वाले एतराफनामे को पढ़कर मुतमईन हो गया था और इस कागज को लेकर अपनी खबगाह में यह कहकर चला गया कि जूलिया यहाँ से जितना सामान ले जाना चाहे ले जा सकती है। अब सोने जा रहा है। उसके जाने के बाद मैंने माइक बनकर अंकल डेविड के जरिए कहा, जूलिया मैं सारी कार्रवाई देख रहा था।
وہ سب پھر ایک بار سہم کر ڈیوڈ کو دیکھنے لگے۔ ڈیوڈ کے ہلتے ہوئے ہونٹوں اور چلتی ہوئی زبان نے کہا، تم لوگوں کو اب مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ تم میری شرط پر عمل کر رہے ہو۔ میں جولیا کے اعتراف نامے پر قانونی کارروائی ہونے تک تم لوگوں کی نگرانی خاموشی سے کرتا رہوں گا۔ چلو اب اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں واپس چلا آیا، ممی اور بینی کو بتایا کہ تحریری کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور شرلک اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ممی نے پوچھا، کیا وہ بلائیں وہاں سے ٹل گئی ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں دہشت ہے کہ مائک کی روح ان کی نگرانی کر رہی ہے، لہٰذا وہ جاتے جاتے وہاں کوئی تحریری کارروائی نہیں کریں گے۔ اب آپ کو بھی اطمینان سے سو جانا چاہیے۔ وہ دونوں میرے پاس آئیں، پھر باری باری میرے پیشانی کو چوم کر چلی گئیں۔ اس کے بعد میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا، جوتے اتار کر سونے کا ارادہ تھا۔ اسی وقت رسونتی نے کہا، ٹھہرو فرحاد، تمہاری سیوا میرا دھرم، خدمت میرا ایمان ہے۔ میں جوتے اتاروں گی، اپنا دماغ میرے حوالے کر دو۔ دوسرے ہی لمحے میں دماغی طور پر گم ہو گیا۔ اب سے پہلے میں دوسروں کے دماغ پر قابض ہوتا رہا تھا۔ پہلی بار ذاتی تجربہ ہوا کہ اس عمل سے وقتی طور پر ہم اس دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ دماغ اپنا نہ ہو تو اپنا جسمانی وجود جہاں بھی رہے وہ اپنا نہیں رہتا۔ رسونتی میری ذات میں سما کر میرے ہاتھوں سے میرے جوتے کھول رہی تھی اور میری جرابیں اتار رہی تھی۔ جب میں اپنے آپ میں آیا تو دیکھا جوتے اور موزے اترے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں 10 منٹ کے لیے جا رہی ہوں، لباس بدل لو گے تو آ جاؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ رسونتی کے پیار کی ابتدا انتہائی دلچسپ تھی۔ وہ میرا خواب تھی، تعبیر بن رہی تھی، ایسی تعبیر جو سیدھے راستے پر لے جاتی ہے۔ وہ موجود نہیں تھی مگر میری خدمت کر رہی تھی۔ دنیا میں رومانی واقعات ہوتے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، مگر ہماری مثال کہیں نہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ دوسرے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ کر ایک دوسرے کی تصویر سے بہلتے ہیں، مگر وہ میرے اندر رہ سکتی تھی اور میں اس کے اندر سما سکتا تھا۔ وہ میرے جوتے اتار سکتی تھی اور میں اس کا جوڑا کھول سکتا تھا۔ میں لباس بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ اپنی تنہا سیج پر جیسے دلہن کی آمد کا انتظار تھا۔ پورے 10 منٹ کے بعد اس کے لہجے کی نازک سی لچک سنائی دی۔ وہ میٹھی سرگوشی میں بولی، میں آ گئی ہوں میرے دیوتا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، وہ میرے اندر تھی، میری رگوں میں لہو کی طرح بہہ رہی تھی۔ وہ بولی، بری بات ہے، اتنی گہرائی سے مجھے محسوس نہ کرو، یہ سونے کا وقت ہے۔ کیا تم میرے ساتھ سو رہی ہو؟ میرے دماغ کا دروازہ تو اب تمہارے لیے کھلا رہتا ہے، خود ہی دیکھ لو۔ میں نے دیکھا وہ اپنے بستر پر لیٹی شرما رہی تھی۔ ہمارے بستر میلوں دور تھے مگر ہم پاس پاس تھے۔ ایسی حالت میں اس کباری کو شرمانا ہی چاہیے تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بولی، بس اب جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر دھیمی سوچ کے لہجے میں گنگنانے لگی۔ بڑی رس بھری آواز تھی، گیتا کا پاٹھ کرنے والی، بھجن کے دعائیا بول گانے والی کی آواز میں درد بھی تھا، مٹاس بھی تھی اور ایسا سحر تھا کہ میں سنتے سنتے نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ زندگی کے ایسے حسین لمحات حافظے کی کتاب میں نقش ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میری بہن بینی نے مجھے لوری سنا کر سلایا تھا، دوسری بار رسونتی نے محبوبانہ انداز میں اپنی مترنم آواز سے نیند کا سحر پھونکا تھا۔ بڑی گہری نیند آئی۔ شاید پہلی بار میں نے اپنے دماغ کو ہدایت نہیں دی کہ مجھے فلاں وقت بیدار کیا جائے۔ میں بڑی احتیاط سے سوتا رہا، مگر اگر یہ درست ہے کہ حسین عورت کی آغوش میں بڑے پیار سے موت آ جاتی ہے تو میں رسونتی کے سائے میں مر چکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ رسونتی نے میرے دماغ کو ہدایت دی تھی۔ اس نے میری نیند کے لیے 5 گھنٹے وقف کیے تھے۔ اس دوران اگر دروازے پر دستک ہوتی یا کوئی خاموشی سے کمرے میں گھس آتا تو میری آنکھ کھل جاتی، اور یہی ہوا۔ وقت سے پہلے 4 گھنٹے 45 منٹ کے بعد اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا، حالانکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کھڑکیوں کی جانب دیکھا، پھر روشن دان پر نظر گئی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس علاقے میں بلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ روشن دان سے کود کر صوفے پر آئی، وہاں سے قالین پر پہنچی، پھر بستر کے پاس میرے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اچھل کر میری گود میں آ گئی۔ اس کے بال ریشم کی طرح ملائم تھے، ایسی سفید اور اجلی سی تھی جیسے خود کو حسین اور جاذب نظر بنائے رکھنے کا سلیقہ جانتی ہو۔ میں نے اسے ایک بازو میں لے کر سینے سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے اسے سہلانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، بہت سی یادوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے لگی ہوئی تھی، جیسے چپ چاپ مجھے کلیجے سے لگا رہی ہو۔ عجیب سے تاثرات تھے، نگاہوں کے سامنے خواب کا سا سما تھا۔ مجھے رسونتی نے مخاطب کیا، بس اب خواب کی دنیا سے واپس آ جاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے خوب سلایا، اب تو تمہارے بغیر نیند نہیں آیا کرے گی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری راتوں میں میرے گیت رہیں اور میرے نام سے تمہاری صبح ہوا کرے۔ چلو اب غسل کرنے جاؤ، اس وقت میں مریم سے انگریزی بولنا سیکھ رہی ہوں۔ May I go now؟ میں نے خوش ہو کر کہا، تمہاری زبان سے انگریزی کتنی میٹھی لگ رہی ہے، جی چاہتا ہے تمہاری زبان کو چوم لوں۔ وہ اپنے سر کو ہولے سے ہم دے کر بولی، ہاں، تعریف بھی کرتے ہو تو اپنے مطلب کی بات ضرور کرتے ہو۔ اچھا، میں پھر آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے بلی کو سہلاتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری ہو، بہت خوبصورت ہو، اب آ گئی ہو تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اس نے سر کو اٹھا کر میاؤں کہا، جیسے وعدہ کر رہی ہو۔
میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ گھر کے دوسرے افراد بیدار ہو گئے تھے۔ ممی تانیہ اور ماسٹر رومی کو بتا رہی تھی کہ مسٹر اینتھنی کل رات یہاں سے چلے گئے اور اب اس کمرے میں شرلک کا ایک دوست قیام کر رہا ہے۔ اب میں اینتھنی کے بجائے ایک اجنبی روپ میں تھا، اس لیے ممی اپنے بچوں کو اس انداز میں سمجھا رہی تھی۔ میں نے بینی کو مخاطب کیا، میری بہنا میں بیدار ہو گیا ہوں، آدھ گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر آؤں گا، میرے لیے ناشتہ تیار کرو، ابھی میں شرلک کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے شرلک کو دیکھا، وہ جولیا اس کے والدین کے خالی کمروں میں جا کر دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ کتنا سامان سمیٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ دشمنوں کا بوجھ دماغ سے اتر گیا تھا۔ میں نے مخاطب کیا، ہیلو شرلک، مارننگ، کیا اس پراسرار اجنبی کا جواب موصول ہوا تھا؟ اس نے کہا، میں سو رہا تھا، شاید وہ اجنبی بھی سو رہا ہو، اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا، بینی کو فون کر کے خوشخبری سناؤ کہ بلائیں ٹل گئی ہیں۔ فرہاد، اب تو کوئی خطرہ نہ رہا، کیوں نہ ممی وغیرہ کو یہاں بلا لیا جائے؟ ایسی غلطی نہ کرنا، جولیا وغیرہ کو شبہ ہو جائے گا کہ بینی کو اور ممی اور بچوں کو گھر میں لانے کے لیے ہم نے انہیں بھگایا ہے۔ جب تک جولیا کے اعتراف نامے پر قانونی کارروائی مکمل نہ ہو جائے تب تک کسی بھی دشمن کے دل میں شبہ کی گنجائش پیدا نہ کرو۔ اچھی بات ہے، میں بینی سے فون پر بات کرتا ہوں۔ وہ ٹیلی فون کی طرف گیا، میں رومانہ کے پاس چلا گیا، وہ اس ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میں نے پوچھا، وہ اسی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میں نے پوچھا، ہیلو، خیریت تو ہے؟ نہیں ہے، میں ہوٹل کے اس کمرے میں نظر بند رکھی گئی ہوں، کمرے کے باہر 2 مسلح فوجی پہرا دے رہے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے تمہیں لکھنؤ میں ہی روک لیا ہے؟ ہاں، ایک گونگے فوجی آفیسر نے تحریر کے ذریعے مجھ سے گفتگو کی تھی، اس کا حکم ہے کہ میں اس شہر سے آگے نہ بڑھوں، دہلی شہر میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ بڑی مشکل ہے، سونی بھی ہندوستان نہیں آ رہی ہے، تم بھی دہلی نہیں پہنچ سکو گی، مجھے پھر سے کوئی دوسرا منصوبہ بنانا پڑے گا۔ فرہاد، ان لوگوں کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مجھے بطور یرغمال رکھیں گے، تم رسونتی کے عزیزوں کو ان کی قید سے نکال کر لے جانا چاہو گے تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ فکر نہ کرو، خاموشی سے قیدی بنی رہو، میں ان سے نبڑ لوں گا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ رسونتی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ مریم کے پاس بیٹھی انگریزی پڑھ رہی تھی۔ اچانک مسکرانے لگی کیونکہ میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پڑھتی رہو، ہم ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 1 گھنٹے بعد ہندوستان جائیں گے۔ اس نے پوچھا، ابھی کیا کر رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں تم ناشتے سے فارغ ہو کر چلی آنا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ہندوستان کی مہم شروع کرنے سے پہلے اب صرف 2 بدن کی حیرت معلوم کرنے کا فرض رہ گیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں نظر آئیں۔ ان کے دماغ میں عجیب سا سناٹا تھا، ان کی کوئی سوچ لفظوں میں نہیں ڈال رہی تھی۔ میں نے ان کی سوچ میں کچھ کہنا چاہا تو وہ ہولے سے کراہ کر رہ گئیں۔ میں نے فوراً ہی ڈاکٹر فینی کے دماغ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ 2 بدن کے لیے بے حد پریشان تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے اسے کریدنا شروع کیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ ضد میں آ گئی تھی۔ ان کے اطراف جو پہرا لگایا گیا تھا وہ ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ انہوں نے تفریح کے لیے باہر جانے کا بہانہ کیا۔ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی کار کے آگے پیچھے مسلح فوجیوں کی 2 گاڑیاں لگا دی گئیں۔ راستے میں انہوں نے کار روکنے کے لیے کہا، پھر کار سے اتر کر بھاگنے لگی۔ یہ 2 بدن کی حماقت تھی، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ فرار ہونے کے باوجود اس ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی۔ سپاہیوں نے پہلے نرمی سے روکنے کی کوشش کی مگر 2 بدن نے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ 2 بدن کو نقصان نہ پہنچا جائے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک سپاہی کو ایسے ہاتھ جمائے کہ وہ زمین پر گر کر دم توڑنے لگا۔ اسی دم توڑنے والے نے انتقاماً اپنے ریوالور سے گولی چلا دی۔ وہ گولی 2 بدن کے ایک بدن کو لگی مگر دونوں ہی فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ انہیں فوراً اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال پہنچتے ہی 2 بدن کا ایک بدن ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔ دوسرے بدن میں زندگی کی حرارت تھی مگر اس پر سخت تاری تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے سے ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا ایک بدن ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا، دوسرا بدن زندہ تھا مگر زندگی قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کی لہروں سے اسے پکارا مگر اس کے دماغ پر اثر نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دماغ آدھا رہ گیا ہے، اس دنیا کی زبانوں کو بھول گیا ہے، لفظوں کی زیادہ پہچان نہیں رہی، جیسے کسی جانور کا دماغ ہوتا ہے مگر نظاروں کی شعریت کو نہیں سمجھتا سنتا ہے۔ مگر بات پلے نہیں پڑتی، اس بیچارے کا دماغ بھی کورا کاغذ بن گیا تھا اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس سادہ دماغ کے ساتھ زندہ رہ سکے گی یا نہیں۔ یہ پتا چل گیا کہ اب وہ میرے بچے کی حامل نہیں رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ ڈاکٹروں کی کوششوں سے ہی شاید زندہ رہ سکتی تھی، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بچوں کے لیے مجھے افسوس تھا مگر ایک طرح سے دماغ کا بوجھ اتر گیا۔ سپر ماسٹر اب مجھے ٹریپ نہیں کر سکتا تھا۔ میں باتھ روم سے باہر آ گیا۔ میاؤں کی آواز سنائی دی، وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ میں باتھ روم سے بے لباس نکلا تھا، مجھے حیرانی ہوئی، اس کے منہ پھیرنے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی یا پھر وہ میری بے لباسی کو سمجھ رہی تھی۔ میں نے لباس پہننے کے بعد کنگھی کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔
مجھے پراسرار اجنبی کا خیال آیا۔ اس نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک کے ساتھ بینی کی آواز سنائی دی۔ بھائی شرلک کا فون آیا ہے، آپ بات کر لیں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، اچھا وہ ریسیور کریڈل پر رکھ دو، میں بات کر رہا ہوں۔ میں دوسرے ہی لمحے شرلک کے پاس تھا۔ میں نے پوچھا، گونگا ڈرائنگ روم میں ہے؟ وہ جواب لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا، پڑھو، میں سن رہا ہوں۔ وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، فرحاد صاحب، میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ اپنے سوال کے جواب سے کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب یقین کریں، میں خود اپنے اس اصرار کو نہیں سمجھ پاتا کہ میں ابتدا میں مرد تھا یا عورت۔ ویسے ابتدا ہی سے میرا انداز مردانہ ہے۔ آپ مجھے جتنا کریدتے رہیں گے، آپ کی مایوسی بڑھتی جائے گی۔ دیکھیے، میں نے آج تک آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میری ذات سے جب تک آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تب تک آپ میرے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کریں؟ کوالالمپور میں جس نقصان کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے بتائیے کہ میں کیسے تلافی کروں۔ فقط آپ کا خادم۔ میں نے شرلک سے کہا، یہ شخص خود کو پراسرار بنا کر مجھے الجھانا چاہتا ہے۔ کل رات میں واقعی الجھ گیا تھا، کیونکہ بہت پہلے میری زندگی میں ایک بہت ہی پراسرار لڑکی آئی تھی۔ شاید وہ پراسرار اجنبی میرے اس لڑکی کے تعلقات کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ وہ لڑکی میری داستان زندگی سے کہیں گم ہو گئی ہے۔ ان معلومات کی بنا پر وہ وجود اور عدم وجود کا قصہ چھیڑ رہا ہے، تاکہ میں یہ سوچوں کہ وہ لڑکی جو جسم بدل لیا کرتی تھی اور جس کا کوئی خاص وجود نہ تھا، وہ پراسرار اجنبی بن کر مجھے غائبانہ امداد پہنچاتی رہتی ہے۔ شرلک نے کہا، بے شک یہی بات ہے۔ اس الو کے پٹھے کو بتا دو کہ تم اس کے چکر میں نہیں آؤ گے۔ نہیں، اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دو۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس کمبخت بے وجود اجنبی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ فرحاد وہاں ہے یا یہاں۔ اس انگوٹھی سے وہ خود دھوکہ کار ہے۔ اچھا اب لکھو۔ وہ کاغذ قلم لے کر لکھنے لگا، میرے مجبور اجنبی دوست، میں تم سے تمہارے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گا، مگر مجھے چنگ پلازا اور جنگل کے زمین دوز اڈے پر قابض رہنے کا شوق نہیں ہے۔ مگر ہاں، اس زمین دوز اڈے کے خفیہ خانے میں دنیا کے نایاب ہیرے اور جواہرات کا ذخیرہ ہے۔ وہ سب کچھ میں اپنی بہن کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے پراسرار ذرائع استعمال کر کے وہ ذخیرہ مجھ تک پہنچا سکتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ کل رات جس ویران علاقے کے مکان میں گیا تھا، وہاں آج شام تک $1,00,000 نقد کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ آج میں بہت مصروف رہوں گا، اس لیے اپنے گونگے کو رات سے پہلے نہ بھیجنا۔ فقط فرحاد۔ شرلک نے وہ خط گونگے کے حوالے کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کہا، میں جولیا کے اعتراف نامے کے سلسلے میں ابھی وکیل سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے بینی سے کہہ دیا ہے، ہم ساتھ ہی لنچ کریں گے۔ شرلک، تو میری نگرانی میں ہی یہاں کا رخ کرنا۔ میں شاید تمام دن مصروف رہوں، اس لیے ہم سب لنچ کے وقت نہیں، ڈنر کے وقت ملیں گے۔ میں بھی بینی سے یہ بات کہہ دوں گا۔ میں سے رخصت ہو گیا۔ وہ سگار میز پر بیٹھی سر کو اٹھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں بڑی کشش تھی۔ اگر وہ محبوبہ ہوتی تو میں اس کی آنکھوں کو سبز جھیل سے تشبیہ دیتا۔ میں اسے بازوؤں میں لے کر پیار کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ممی اور بینی مجھے دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگیں۔ تانیہ جلدی سے میرے پاس آئی، پھر بلی کو مجھ سے لے کر اسے سہلاتی ہوئی بولی، ہائے کتنی پیاری بلی ہے، تم میرے شرلک بھائی کے دوست ہو نا؟ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، پھر ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ تانیہ نے الجھا دینے والا سوال کیا تھا، کیونکہ میں نے روپ تو بدل لیا تھا مگر اپنا کوئی نام نہیں سوچا تھا، مگر کچھ تو کہنا تھا۔ اس لیے بزرگانہ انداز میں مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرا نام مسٹر بے نام ہے۔ رومی اور تانیہ نے ایک ساتھ کہا، ہیں یہ کیسا نام ہے؟ بھئی تانیہ، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک تمہارے جیسی خوبصورت سی بچی میرا کوئی نام نہیں رکھے گی، تب تک میں بے نام رہوں گا۔ وہ ناراضگی سے بولی، اے مسٹر، کیا میں تمہیں بچی لگتی ہوں؟ ممی آپ گواہی دے، میں جوان ہو گئی ہوں نا؟ ممی نے کہا، خواہ عقل نام کو نہیں ہے، جوان کیسے ہو جاؤ گی؟ وہ معصومیت سے بولی، واہ خودی تو کہتی ہیں، جب پاپا سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ نادان تھی مگر جوان تو تھی نا؟ میں نے اور بینی نے زور کا کہکہا لگایا۔ ممی نے جھمک کر کہا، بیٹی ذرا کم بولا کرو۔ میں نے کہا، تانیہ، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تم جوان ہو اور اپنی عقل سے میرا کوئی اچھا سا نام رکھو گی۔ آپ بولو تانیہ، تمہاری عقل کا امتحان ہے، دیکھیں ان کی شخصیت کی مناسبت سے کیا نام رکھتی ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ ماسٹر رومی نے کہا، کوئی نام نہ ہوا؟ وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رسونتی نے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا، میں دیر سے سن رہی ہوں، کسی حد تک ان کی باتیں سمجھ رہی ہوں۔ بڑا اچھا گھریلو ماحول ہے فرحاد۔ ہاں، زندگی کی دھوپ میں دوڑتے دوڑتے گھنی چھاؤں مل گئی ہے، دماغ تازگی اور فرحت محسوس کر رہا ہے۔ تم موجود رہو، ابھی ہم اپنی مہم پر روانہ ہوں گے۔ اتنے میں تانیہ نے چٹکی بجا کر کہا، سوچ لیا، ونڈرفل نیم، یعنی ایسا نام جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میری عقل میں ایسا ہی ایک نام آیا ہے۔
بھائی اتنی لمبی تمہید ختم کرو نا، نام بتاؤ۔ وہ بولی، ان کا نام مسٹر بے نام ہونا چاہیے، ایسا نام دنیا میں کسی کا نہ ہوگا۔ ماسٹر رومی نے پوچھا، تم نے دنیا دیکھی کتنی ہے، کیا یہ بلی بے نام نہیں ہے؟ سب نے بے اختیار کہا لگایا۔ رسونتی بھی ہنس رہی تھی کیونکہ میں یہ باتیں اب اس کی زبان میں سوچتا جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے کافی سے لطف اٹھایا۔ اس دوران میں سوچ کے ذریعے بینی سے کہہ دیا کہ شرلاک سے ڈنر کے وقت ملاقات ہوگی، اب میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، بچوں کو اس کمرے سے دور رکھا جائے۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اچانک وہ بلی تانیہ کی گود سے اچھل کر میرے قدموں کے پاس آ گئی۔ تانیہ نے جھک کر اسے پچکارتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے گھرا کر پنجہ مارا۔ تانیہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارے یہ تو بڑی خوخار ہے، مسٹر بے نام اسے سمجھاؤ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بلی کو بازوؤں میں اٹھایا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ تھوڑی سی دیر میں مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر پچکارتے ہوئے کہا، میں نے بلی کو بازوؤں میں اٹھایا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ تھوڑی سی دیر میں مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر پچکارتے ہوئے کہا، بری بات ہے، اس طرح کسی کو پنجے نہیں مارنا چاہیے۔ تانیہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے پاس رہو، اب میں اپنے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ تانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، بلی اس کی آغوش میں چلی گئی، جیسے میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ کمال ہے، یہ کم بخت تو رہ رہ کر مجھے سامی کی یاد دلا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ رسونتی نے پوچھا، سامی بہت یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا، ماضی کا قصہ ہے، کوئی یاد دلائے تو ضرور یاد آ جاتا ہے۔ اس بلی کی حرکتیں سامی کی یاد دلا رہی ہیں۔ کیا بہت پہلے تم نے سامی کے دماغ کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا اب نہیں پڑھ سکتے ہو؟ نہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران سینکڑوں لوگوں کے خیالات پڑھے، تم خود سمجھ سکتی ہو کہ اتنی ریڈنگ کے بعد تمام لوگوں کے لب و لہجے مستقل یاد نہیں رہتے۔ کبھی فرصت کے وقت میں توجہ سے اس بلی کی اسٹڈی کروں گا۔ بہرحال آؤ اب ہم چلیں۔ میں چلنے کے لیے فوم کے ملائم بستر پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف رسونتی فرش پر چٹائی بچھا کر پلیتھی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پوجا کے انداز میں جوڑ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اوم شری اوم۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، خدایا، میری خیال خانی، میری ذہانت کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ ہم 3 ممالک کی فوجی قوتوں سے ٹکرا کر اپنی مراد حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم ذہانت کام میں لاتے ہیں تو کامیابی عطا کر، آمین۔ میں اور رسونتی اس کے باپ تن سنگھ کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ پوجا میں مصروف تھا مگر سمجھ گیا کہ ہم اس کے پاس آ گئے ہیں۔ میں اس کی سوچ پڑھنے لگا۔ رسونتی نے کہا، ابھی رک جاؤ، دیکھتے نہیں پتا جی پوجا میں مصروف ہیں؟ میں نے کہا، تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ پوجا کے دوران وہ اپنی قید کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں؟ رسونتی، وہ کسی مذہب کی پوجا یا عبادت ہو، فکر اور پریشانیوں میں گھر کر عبادت کرنے والا بے شک خدا کے حضور مودب ہوتا ہے مگر اپنی پریشانی کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ قائل ہو گئی، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ بھی پوجا کر رہا تھا اور اپنی جوان بیٹی وسونتی کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ ہم دونوں چپ چاپ خیالات پڑھتے رہے۔ کچھ تو پہلے سے معلوم تھا، وہاں ایسا سخت پہرا لگایا گیا تھا کہ وہاں خیال ہانی کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ انہوں نے ہماری خیال ہانی کو صرف تن سنگھ اور وسونتی تک محدود کر دیا تھا۔ ان دونوں کے سامنے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی چیزیں پہنچانے جو خدمت گار آتے تھے وہ گونگے بہرے بن جاتے تھے تاکہ ہم ان کے دماغ تک نہ پہنچ سکے۔